السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمد للہ۔ الحمدللہ محسوس کر رہی ہیں؟ انرجی لو تو نہیں ہے؟ نہیں، بارک اللہ۔ ایک یہ تھا کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کی کائنات میں جو ہے وہ غور و فکر کریں۔ تو کوئی بھی آپ نے کام کیا ہو تو ہمارے ساتھ جلدی سے شیئر کیجئے، پھر انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں۔ ہینڈ ریز کیجئے۔ چیٹ میں بھی آپ لوگ بتا سکتے ہیں۔ جی، اپنی پسندیدہ چیز دی اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اسے نے بھی نہیں دی۔ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بالکل، ویری گڈ۔ ایک بہت اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی استطاعت دی اور اللہ تو بہت استطاعت دینے والا ہے، ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں بس۔ تو الحمدللہ ٹرائی کی۔ آپ کی آواز تھوڑی کلیئر نہیں تھی، دوبارہ بتائیں گی پلیز؟ میں کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تھوڑی سی میں نے ٹرائی کی ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز دیکھ کر کتنا سکون ملتا ہے۔ شاباش، بارک اللہ فیک۔ ایک رمضان میں ایک بہت خوبصورت چیز جو ہمارے لیے نیند ہے، اس کی بھی ہم قربانی دے رہے ہوتے ہیں، تو اس کی بھی نیت جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا ریوارڈ چاہیے آپ سے۔ اور کچھ اسٹوڈنٹس نے کمنٹ کیا ہے چیٹ میں، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے قبول فرمائے۔ اور ساتھ ایک ریسرچ بھی شیئر کی ہے ایک اسٹوڈنٹ نے، اگر آپ اس کو لائیو بتا دیں تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ شہناز، السلام علیکم شہناز، آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ چلیے، میرے خیال سے مائک کا بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو شہناز میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی میری آواز آ رہی ہے؟ کہ آپ یہ میرے ساتھ پرسنل۔ جی شہناز ہاں، میری آواز آ بتائیے۔ رہی ہے؟ جی جی، آپ کی آواز آ رہی ہے، بتائیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ جس کا جو سوال آپ نے ہمیں ہوم ورک دیا تھا کائنات کے بارے میں، میسج بھی کیا تھا یہاں پہ بھی اکثر ہمارے علاقے میں سگنلس کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے میں بات کال پہ نہیں کر سکتی۔ اس طرح یہ جو ہمارے پاس 2001 اینڈ 2021 اور 2022 میں ہمارے پاس ایک یہ جو جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپس کی ہمارے پاس رپورٹس آئی تھیں، اتنی امیزنگ اس کی تصویر تھی اور ریسرچ اس کی ہوئی کائنات کے اوپر۔ تو یہ جو چیز ہے نا، آپ اسپیس میں اسٹڈی کرتے ہیں یا اس کو معلومات حاصل کرتے ہیں تو واقعی میں آپ کو عاجز کر دیتے ہیں۔ ہلو، جی، آپ کی آواز آ رہی ہے شہناز، بات مکمل کیجیے، شاباش۔ تو جو ہے اس میں جو ہے نا جب بھی میں مطلب اسپیس کے بارے میں پڑھتی ہوں یا کوئی بھی اس طرح ہوتی ہے، یہ آپ کو بہت اندر سے کمزور کر دیتی ہے کہ آپ بالکل ناچیز ہیں اس دنیا میں۔ گڈ۔ تو یہ آپ کو بتاتی ہے آپ کا رب کتنا بڑا ہے۔ شاباش، بارک اللہ فیک۔ اللہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائیں، اور بالکل ایسا ہی ہے، جب آپ کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں تو آپ کو، جیسے ہم نے کل آیات میں ہی دیکھا تھا، کہ وہ حقیقت کو پہچان لیتے ہیں۔ تو سب سے بڑی حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے، بہت کبیر ہے، اکبر ہے، اور ہم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ ویری گڈ۔ اور ہمارے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ لائیو اپنے گھر میں اس کلاس کو اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ لیتی ہیں، خوشی سے اپنے لیے ایک سوٹ لیا تھا، اور پھر انہوں نے کل جب یہ آیت پڑھی تو انہوں نے اسی ٹائم اپنی ایک دوست کو دے دیا۔
اللہ ताला आपसे कबूल फरमाए और आपको जन्नत का बेहतरीन लबास अता करें, आमीन। चलें जी, अपनी नीयत अल्लाह ताला के लिए खालिस कीजिए। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदनी इल्मा। जी, कल हम सूरत अन्निसा हमने शुरू की थी, जिसमें हमने ख्वातीन के लिए अल्लाह ताला ने कुछ खास हुकूक का जो है वो तज़किरा फरमाया था, जिससे औरतों को स्ट्रेंथ मिलती है। उसके मुतालिक हमने देखा था। फिर हमने मुहर्रमात के बारे में देखा था कि कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनसे निकाह नहीं हो सकता, और अगर देखा जाए तो ख़ानदानी ज़िंदगी में एक अच्छा माहौल कायम करने के लिए, एक अच्छी आबो हवा आपके घर में रहे, उसके लिए रिश्तों की हुर्मत जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमने ये देखा था कि 3 तरह से रिश्ते जो है वो बेसिकली हराम होते हैं। सबसे पहले तो नसब है, फिर हमने रज़ात का डिटेल में देखा, और इसी तरह जो सहर का वर्ड आता है या जिसके लिए ससुराली रिश्ते आता है, वो भी आपके लिए हराम हो जाते हैं। जैसे सास हैं, ससुर हैं, बहू है, दामाद है, वो भी फिर महरम में आ जाते हैं, उनसे निकाह नहीं हो सकता। बेशक जो है वो मतलब कंडीशन थी ना, कुछ कुछ में हमने देखा था कि निकाह हुआ है, लेकिन अगर अज़दवाजी ताल्लुक कायम नहीं हुआ, जैसे हमने देखा था कि अगर किसी औरत का पहले से निकाह हो चुका है और उसकी कोई औलाद है, और उसका फिर दूसरा निकाह होता है, तो अगर उस औरत से पहले मतलब अगर उस शोहर का अज़दवाजी ताल्लुक कायम नहीं हुआ, तो उसकी बेटी उसके लिए हलाल है। लेकिन अगर इज़्दवाजी ताल्लुक कायम हो जाता है, तो फिर वो बेटी हलाल नहीं होगी, उससे निकाह नहीं हो सकता। तो आज हम एक और कैटेगरी जो है वो पढ़ेंगे कि कुछ और औरतों से भी जो है वो निकाह नहीं हो सकता, और वो है मुहसनात, यानी कि पाक दामन औरतें का भी वर्ड आता है। और बेसिकली मुहसन का वर्ड जो है वो हिस्न से निकला है, जिसका मतलब होता है किला, यानी वो औरतें जो किसी और की पनाह में हैं, किसी और के निकाह में हैं, उनसे भी जो है वो निकाह नहीं हो सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो शादीशुदा औरतें हैं औरतों में से, मगर जिनके मालिक हुए दाएं हाथ तुम्हारे, लिखा हुआ है अल्लाह ताला का तुम पर, और हलाल किया है अल्लाह ने, हलाल किया गया है तुम्हारे लिए जो अलावा है उन्हों ना के बदकारी करने वाले, तो जो तुमने फायदा उठाया साथ इस निकाह के, उनमें से बस दे दो उन्हें मेहर उनके, और नहीं कोई गुनाह तुम पर उसमें जो तुम बाहम राजी हो जाओ जिस पर बाद मेहर मुकर्रर करने के। बेशक अल्लाह ताला है बहुत इल्म वाला, बहुत हिकमत वाला। तो वो औरतें जो किसी दूसरे शख्स के निकाह में है, वो भी अगर वो किसी और के निकाह में है, तो उसके ऊपर जो है वो निकाह नहीं हो सकता। और दूसरा यहाँ पे जो है वो हमें हमारे दीन की खूबसूरती पता चल रही है कि अगर लॉन्डी से भी निकाह किया जाएगा, तो उसका मकसद सिर्फ ये है कि आप उसको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, ना ये कि आप उससे अपनी कोई ख्वाहिश या बदकारी जो है वो पूरा करना चाहते हैं। और इसी तरह लॉन्डी से भी निकाह किया जाएगा या किसी भी औरत से निकाह किया जाएगा, तो उसके लिए मेहर जो है वो जरूर दें। और मेहर के लिए यहाँ पे फरीदा का वर्ड आया है, यानी कि वो फर्ज है तुम्हारे लिए। तो जो कोई ना इस्तिताअत रखे तुम में से वुसअत या माल की, कि वो निकाह करे आजाद औरतों से जो मोमिना हो, तो उनसे जिनके मालिक हुए दाएं हाथ तुम्हारे, तो बाज तुम्हारे बाज में से हैं तो निकाह कर लो उनसे इजाजत से, उनके मालिकों से, और देव उन्हें मेहर उनके मारूफ तरीके से, निकाह में महफूज होने वालियां, ना के बदकारियां करने वालियां, और ना आए फिर अगर वो आए किसी बेहयाई को, तो इन पर है आदि वो जो पाक दामन औरतों के है सजा में से। ये इसके लिए है जो डरे गुनाह से तुम में से, और ये कि तुम सब्र करो बेहतर है तुम्हारे लिए, और अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला है, नहायत रहम करने वाला है। कल जब हमने कुछ आयात देखी थी, तो वहां पे हमने देखा था कि अगर कोई औरत बदकारी पे आए, तो उसके लिए जो है वो 4 गवाह तलब कर लो, और उसके बाद जो है वो उन्हें घरों में कैद कर लो, या ये कि अल्लाह ताला उसके लिए कोई रास्ता बना दे। और वो रास्ता क्या था जो हमें सूरह अन-नूर में फिर डिटेल से पता चलता है कि अगर कोई शादीशुदा मर्द या औरत जिना करे, तो उसके लिए रजम की सजा है। और इसी तरह कोई गैर शादीशुदा मर्द या औरत निकाह करे, तो उसके लिए सजा जो है वो 100 कौड़े है। अब यहाँ पर जो हमें बात पता चल रही है वो ये है कि अगर आपके पास इतना
माल की वुसअत नहीं है कि आप किसी पाक दामन औरत से या किसी अच्छे नस्ब की औरत से शादी कर सकें, तो फिर आपके लिए इजाजत है कि आप किसी लौंडी से निकाह कर लें। लौंडियों के जो है वो कंपैरेटिवली महर कम होते थे, और इस चीज को इतना प्रमोट इसलिए भी नहीं किया गया क्योंकि डेफिनेटली अगर आप किसी लौंडी से निकाह करेंगे तो फिर जो औलाद होगी वो भी गुलाम ही होगी। तो कहा कि अगर तुम्हें जिना का डर हो अपने लिए, तो फिर क्योंकि हमारा दीन फितरत का दीन है, उसने हम पर जबरदस्ती नहीं की, कोई सख्ती नहीं की, तो कहा कि तब तुम लौंडी से निकाह कर सकते हो। लेकिन लौंडी के लिए भी जो है वो कंडीशंस लगा दी गई। अब देखिए यहाँ पे एक गुलाम औरत के साथ कहा जा रहा है कि निकाह करो, तो उसकी कंडीशंस हैं। तो फिर अगर कोई औरत किसी अच्छे नस्ब से ताल्लुक रखती है, उसके लिए फिर कितनी जो है वो प्रोटोकॉल बन जाता है। और वो क्या है? सबसे पहले तो उन औरतों का महर लाजमी दिया जाएगा। लॉन्ड्री से भी ये नहीं है कि तुम बस अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए निकाह कर लो, बल्कि प्रॉपर, क्योंकि ये हिस्न का जैसे वर्ड आ रहा है, आपने उसको प्रोटेक्शन देनी है, तो उसके लिए एक टोकन क्या है? जैसे कल हमने देखा था कि सिद्ध का वर्ड आता है, आपकी सिंसेरिटी का इजहार क्या है कि आप एक उसको अमाउंट दे रहे हैं। और दूसरी बात जहां पर क्या पता चल रही है कि इनसे भी निकाह का मकसद उन्हें प्रोटेक्शन देना है, ना ये कि कोई बदकारी की जाए। और इसी तरह ये भी बताया गया कि लॉन्डी से भी निकाह करो तो उसका किरदार बहुत अहम है, यानी वो कोई नाजायज ताल्लुक रखने वाली औरत ना हो। इसी तरह हमें ये भी पता चलता है कि अगर कोई लॉन्डी निकाह जिससे किया जाए और वो बदकारी की तरफ आती है, यानी कि उसके ऊपर कोई फिर उसको आधी सजा दी जाएगी, क्योंकि कि वो वाजे कर दे तुम्हारे लिए और वो हदायत दे तुम्हें तरीकों की, उन लोगों के जो तुमसे पहले थे, और वो मेहरबान हो तुम पर। और अल्लाह ताला ने आपके लिए आसानी की है, और अल्लाह चाहता है कि वो मेहरबान हो तुम पर, और चाहते हैं वो लोग जो पैरवी करते हैं ख्वाहिशात, अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी करेंगे, या फिर आप अपनी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करेंगे। और अगर आप ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करेंगे तो वो तो इस तरह की चीज है, आपने खुद भी देखा होगा कि अगर आप अपने नफ्स को, रोजा भी एक लिहाज से आपके नफ्स को ट्रेन करने के लिए ना, अगर आप अपने नफ्स को खुला छोड़ देते हैं तो फिर वो हर जगह जो है वो अपनी मनमानी करना चाहेगा। इसीलिए बाज औकात कहा जाता है कि गुनाह से तो आपने आपको रोकना है, लेकिन बाज औकात आपने अपने आप को किसी हलाल चीज से भी इसलिए रोकते हैं, जैसे रोजे में, कि आपका नफ्स जो है वो ट्रेन हो सके। ए लोगो जो ईमान लाए हो, ना तुम खाओ अपने मालों में से आपस में बातिल तरीके से, मगर ये कि हो तजारत बहम रजामंदी से तुम्हारी, और ना तुम कत्ल करो अपने नफ्सों को, बेशक ये है तुम पर ना, बेशक अल्लाह है तुम पर नहायत रहम करने वाला। पीछे भी ये चीज डिस्कस की गई है कि हर वो तरीका जिससे नाजायज तरीके से माल लिया जाए, बेशक वो चोरी है, डाका है, रिश्वत है, कोई और तरीका है जिससे आप किसी का माल ले रहे हैं, तो वो सब जो है वो दीन में उसकी इजाजत नहीं है। और साथ ही हमें यहाँ पे जो एक अहम चीज पता चल रही है, और ना तुम कत्ल करो अपने नफ्सों को, तो इसमें दो चीजें जो हैं वो इसकी दो तरह से ट्रांसलेशन की जाती है कि एक तो तुम किसी मोमिन का ना हक कत्ल नहीं कर सकते, और दूसरी बात यह है कि इसमें सुसाइड की भी जो है वो मजम्मत है, कि अपने आप को कत्ल करना ये भी जो है वो पसंदीदा नहीं है। और देखिए यहाँ पे जो साथ अल्लाह ताला की सिफत आई है रहीम, इंसान नॉर्मली सुसाइड कब करता है? जब वो एक्सट्रीम डिप्रेशन में होता है, उसे वो मायूसी का शिकार होता है, उसे लगता है कि जो इस भी प्रॉब्लम में है वो उसे कभी निकलेगा नहीं। तो जब आपको अल्लाह ताला की सिफत रहम का पता होता है, तो फिर इंसान उस चीज को जो है वो खुद ही छोड़ देता है और वो उस चीज से निकल आता है। मेरी आवाज में बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन है। मुझे एक मिनट दीजिए, मैं इंटरनेट कनेक्शन चेंज करती हूँ।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उम्मीद है कि अब बेहतर हो जाएगा। कोई मसला हो तो प्लीज मुझे चैट में जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह खैर। जी, तो अब यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे थे कि आपस में भी जो है वो एक दूसरे को कत्ल ना किया जाए। इसी तरह इंसानी जान की हुर्मत है। मायूस होके खुदकुशी जो है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह ताला की नौजुबिल्ला ऐसे ही है कि जैसे आपको अल्लाह ताला की रहमत पे यकीन नहीं है। और अहले ईमान तो कभी भी मायूस नहीं होते। और जो कोई करेगा ये ज्यादती और जुल्म से, पसंद करीब हम जलाएंगे उसे आग में। और है ये अल्लाह ताला पर नहायत आसान कि दोनों तरह से ये काम करना। एक तो माल बातें तरीके से खाना, और आपस में एक दूसरे को नाहक कत्ल करना या खुदकुशी करना, इसकी जो है वो सख्त सजा है, और ये कबीरा गुनाहों में से है। अगली आयत बहुत खूबसूरत है। अगर तुम इज्तनाब करो बड़े गुनाहों से, वो जो तुम रोके जाते हो जिनसे, हम दूर कर देंगे तुमसे बुराइयां तुम्हारी, और हम दाखिल कर देंगे दाखिल करना इज्जत से। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की मोहब्बत देखिए कि अगर आप किसी चीज से बचते हैं तो उसका आपको जो है वो रिवॉर्ड मिल रहा है, और वो किस तरह है कि आपकी कोई और चीज ऑटोमेटिकली जो है वो कम होती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, कबीरा गुनाहों में जैसे आता है कि नाहक कत्ल करना, सूद आ जाता है, वालिदैन की ना, खास तौर पे वालिदा की जो है वो नाफरमानी आ जाती है, मैदान जंग से भागना, जादू करना, किसी पाक दामन औरत के ऊपर जो है वो तोहमत लगाना, और उसके अलावा तमाम वो गुनाह जिन पे कुरान या हदीस में हद लगाई गई है, यानी कि उसके ऊपर सजा बताई गई है, या अल्लाह ताला की नाराजगी का जिक्र है, वो सब कबीरा गुनाहों में आती है। और यहाँ पे अल्लाह ताला की मोहब्बत देखिए कि अगर आप अपने आप को कबीरा गुनाहों से रोकते हैं तो अल्लाह ताला आपसे आपकी जो छोटी मोटी कमियां कोताहियां होती हैं वो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला उसको खत्म करते जाते हैं। यानी कि एक काम से आप अपने आप को रोक रहे हैं, आप उसमें कर कुछ नहीं रहे। देखिए, एक तो ये होता है ना, आप कोई काम करते हैं तो उसका आपको जो है वो रिवॉर्ड मिलता है। तो यहाँ पे क्या है, आप कर कुछ नहीं रहे, बस आपने अपने आप को जो है वो रोक के रखा हुआ है। तो उसका भी जो है वो आपको रिवॉर्ड मिलता है कि जो आपसे कमियां कोताहियां हो जाती हैं, अल्लाह ताला उनको माफ कर देते हैं। जैसे वुजू के लिए ये आता है कि अगर आप वुजू करते हैं तो आपके उन आज़ा के तमाम जो सगीरा गुनाह होते हैं वो माफ हो जाते हैं। उसके बाद एक नमाज से दूसरी नमाज तक के गुनाह जो है वो अगली नमाज पढ़ने से माफ कर दिए जाते हैं। जुम्मे के बारे में यही आता है, रमजान के बारे में यही आता है। सुभान अल्लाह। और इसी तरह हम दाखिल करेंगे उन्हें दाखिल करना इज्जत से, यानी कि उनके लिए फिर रिवॉर्ड भी जो है वो बहुत बड़ा है। सुभान अल्लाह। तो कबीरा गुनाहों का जो है वो आ, नहीं, आप लोगों ने उसका देखना है कि जिसके बारे में भी कुरान और सुन्नत में जो है वो आ जाती है, सजा आ जाती है, अल्लाह ताला की नाराजगी आ जाती है, या कोई भी उसका जो है वो बताया जाता है कि उसकी वजह से ये होगा। बदनजरी बड़ा गुनाह है, बदनजरी कैसे गुनाह हो सकता है? अपना सवाल चेक कीजिए प्लीज। ठीक है जी। और ना तुम तमन्ना करो उसकी जो फजीलत दी अल्लाह ताला ने, साथ उसके तुम्हारे बास को बास पर। मर्दों के लिए एक हिस्सा है उसमें से जो उन्होंने कमाया, और औरतों के लिए एक हिस्सा है उसमें से जो उन्होंने कमाया। और सवार करो अल्लाह ताला के फजल से, बेशक अल्लाह ताला है हर चीज को खूब जानने वाला। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पे देखिए कि एक और चीज जो है वो बता दी गई है, और वो क्या है, जो शैतान का हमारे ऊपर अक्सर औकात वार होता है कि जो चीज किसी दूसरे के पास है हमें वो शैतान बहुत बड़ी करके दिखाता है। और आप देखिए कि नाशुक्री की भी एक सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आपके पास जो चीजें हैं वो आपको नजर नहीं आ रही, और दूसरे के पास जो एक चीज है वो आपको नजर आ रही है। हत्ता कि अगर आप क्लोजली चीजों को ऑब्जर्व करें ना, तो ये अल्लाह ताला का कानून अदल है कि हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई कमी होती है। क्योंकि हमारी जिंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती। ये आइडियलिज्म, परफेक्शनिज्म, ये सब तो जन्नत के लिए। तो जब आप चीजों को इस तरह से देखते हैं तो शैतान आपको अपनी सब चीजें कम करवा देते हैं, और दूसरे की कोई एक चीज जो है वो बहुत बड़ी करके दिखा देता है। तो यहाँ पे कहा गया कि कोई भी चीज जो किसी दूसरे के पास है जिसकी वजह से तुम्हारे दिल में हसद आ जाए, कोई और नेगेटिव फीलिंग आ जाए, उसकी जो है वो तुम तमन्ना ना करो। वो माल हो सकता है, वो औलाद हो सकती है, वो नसब हो सकता है, वो कोई और चीज हो सकती है। और आज के दौर में तो आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि सबसे बड़ी डिप्रेशन की जो वजह है वो यही है, जो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे जो आपको नजर आता है वो सच नहीं होता। जो छोटे उम्र के बच्चे हैं या जो टीन एजर्स हैं,
انہیں لگتا ہے کہ یہی جو ہے وہ آئیڈیل لائف ہے، اور جب وہ اپنی لائف کو اس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں۔ تو ہمارے دین نے اتنے سال پہلے بتا دیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اس کا تو مطلب نعوذ باللہ یہی ہے نا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی جو ڈسٹریبیوشن ہے، اللہ تعالیٰ کی جو تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے، آپ اس کے اوپر نعوذ باللہ کوشچن اٹھا رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ٹھیک نہیں کیا۔ تو اپنے آپ کو بجائے سے کہ ہم دوسروں کو دیکھیں، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ دیا۔ اور جہاں پہ خاص طور پہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، جیسے اکثر آپ نے لڑکیوں کو کہتے سنا ہوگا کہ کاش ہم لڑکا ہوتے، تو دیکھیے کہ لڑکا ہونا اور بہت سارے چیلنجز کو لے کر آتا ہے۔ آپ کے چیلنجز اور طرح کے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کے چیلنجز کم ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ شیطان آپ کو وہی ہائی لائٹ کر کے دکھا رہا ہوتا ہے کہ شاید آپ کے اوپر تو زیادہ ظلم ہو گیا ہے، اور وہ بہت ان کے لیے بہت آسانی ہے۔ ہر ایک کے ڈفرینٹ طرح کے جو ہے وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور ہم اس ٹائم پہ اس چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ کسی کے پاس بھی کوئی نعمت دیکھے، فوراً سے جو ہے وہ اس کو دعا دیں، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، اور اسی ٹائم وہ دعا اپنے لیے مانگ لیں۔ اس کی خوبصورت مثال آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، کہاں پہ پڑھی ہے؟ کہ جب کسی کے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل دیکھیں تو اپنے لیے وہ چیز مانگ لیں، کہاں پہ پڑھے؟ جلدی سے بتائیں، شاباش، ویری گڈ، بارک اللہ فیک۔ مریم علیہ السلام کے واقعے میں کہ جب انہوں نے زکریا علیہ السلام نے ان کے پاس بے موسم پھل دیکھا، تو انہوں نے فوراً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی بظاہر ناممکن نظر آنے والی دعا قبول کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ تو نے اگر ان کو دیا ہے تو وہ آپ کو بھی دینے پہ قادر ہے۔ کبھی بھی یہ ڈاؤٹ آپ کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو دیا اور مجھے نہیں دیا۔ اس کا ٹیسٹ مختلف ہے، آپ کا ٹیسٹ مختلف ہے، اور ہر ایک کے لیے بنا دیا ہم نے وارث اس میں سے جو چھوڑ جائیں والدین اور رشتہ دار، اور وہ جن کو باندھ رکھا ہے تمہارے عہد و پیمان نے، بس دو انہیں حصہ ان کا، بے شک اللہ تعالیٰ ہے اوپر ہر چیز کے خوب گواہ۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ورثہ جو میراث ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اب جو ہے وہ احکامات اس کے بتا دیے۔ مرد ذمہ دار ہیں عورتوں پر، بوجہ اس کے جو فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے ان کے بعض کو بعض پر، بوجہ اس کے جو انہوں نے خرچ کیا اپنے مالوں میں سے، پس نیک عورتیں فرما بردار ہیں، حفاظت کرنے والی ہیں غائبانہ پر، بوجہ اس کے جو حفاظت کی ان کی اللہ تعالیٰ نے۔ اور وہ عورتیں جو تم ڈرتے ہو ان سے سرکشی سے، پس نصیحت کرو انہیں اور علیحدہ کر دو انہیں بستروں میں اور مارو انہیں، پھر اگر وہ اطاعت کریں تمہاری تو نہ تم تلاش کرو ان پر کوئی راستہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہے بہت بلند بہت بڑا۔ اب سب سے پہلے تو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ مرد قوام ہے۔ قوام سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ نان و نفقہ کے ذمہ دار ہیں، وہ سرپرست ہیں، وہ ہیڈ آف دا فیملی ہیں۔ تو اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ عورت کا مقام جو ہے وہ کم کر دیا گیا ہے، بلکہ اگر آپ اس کو بڑے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو آپ کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری اٹھا لی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ مرد بھی ایسے ہوتے ہیں جو فائنینشیل پریشرز کو برداشت نہیں کر سکتے اور خودکشی کر لیتے ہیں۔ ایک عورت کو تو اگر آپ دیکھیں تو ویسے ہی ایموشنلی بھی ویک ہوتی ہے، فزیکلی بھی ویک ہوتی ہے، کچھ اس کی کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کا دین بھی جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ کے اوپر کوئی ایسی کنڈیشن آئے تو ہم کیسے چیزوں کو سنبھال سکتے ہیں؟ مرد بہت ساری جگہوں پہ ایموشنلی اسٹیبل ہو کے فیصلہ کر لیتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ہم عورتیں کیا ہیں، کیونکہ ہم تو صرف ایموشنلی فیصلے لیتی ہیں، تو ہم تو کسی بھی چیز کا جو ہے وہ اس ٹائم پہ اگر ہم دیکھیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو ہم اس ٹائم پہ جو ہے وہ فیصلہ لے لیں جس پہ ہم بعد میں ہمیشہ ریگریٹ کریں۔ تو جہاں پہ مرد کو جو ایک بیسیکلی درجہ دیا گیا ہے وہ اس کی کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک لحاظ سے دیکھیے کہ ذمہ داری ایڈیشنل دے دی ہے، اور ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ عورتوں سے اس کے مقابلے میں کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہوں اور اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوں۔ شوہروں کی فرما بردار کیسے؟ کہ خاص طور پر شوہروں کی غیر موجودگی میں ان کی عزت کی حفاظت کرنے والی۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر تمہیں کسی عورت سے نشوز کا ڈر ہو، نشوز کا مطلب ہے یعنی کہ زبان سے یا اخلاق سے وہ مطلب اس طرح کا کوئی رویہ رکھتی ہے، تو پھر اس کو نصیحت بھی کی جائے گی، پھر اس کو بستر میں بھی علیحدہ کر دیا جائے گا،
اور پھر تیسری جو سٹیج بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پھر اس کو ہلکا پھلکا مارا بھی جا سکتا ہے. یہاں پہ نعوذ باللہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ عورت کے اوپر ظلم و زیادتی کی جائے، بلکہ ایک ہلکا سا، آپ کو پتہ ہے کہ عورت ایموشنل زیادہ ہوتی ہے، آپ اس کو ہلکا سا بھی کچھ کہہ دیتے ہیں تو وہ اس چیز کو فیل کر لیتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے اپنی اصلاح کر لے. پھر اگر ڈر ہو تمہیں اختلاف کا ان دونوں کے درمیان تو مقرر کرو ایک منصف اس مرد کے گھر والوں میں سے اور ایک منصف اس عورت کے گھر والوں میں سے. اگر وہ دونوں چاہیں اصلاح کرنا، موافقت پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان. بے شک ہے اللہ تعالیٰ بہت علم والا، خوب خبر رکھنے والا. اب ساتھ یہ بتا دیا گیا کہ اگر کوئی ایسی ہی کنڈیشن ہوتی ہے اور ہسبینڈ اینڈ وائف کے آپس میں جو تعلقات ہیں وہ درست نہیں ہیں اور وہ آپس میں اس کو سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتے ہوتے، سب سے پہلے تو حکم وہی تھا کہ آپ ایک دوسرے کا لباس ہیں. آپ کی جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ نے خود سارٹ آؤٹ کرنی ہے، کیونکہ آپ کسی کو بھی بتائیں گی تو وہ اسی طرح سے ہے جیسے آپ اپنے آپ کو کسی کے سامنے برہنا کر رہے ہیں. لیکن دوسری کنڈیشن کیا آ گئی کہ جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ سچویشن زیادہ خراب ہو جاتی ہے، یا بعض اوقات جیسے بہت کم عمر میں شادی ہو جاتی ہے، میچورٹی نہیں ہوتی، تو کچھ چیزوں کو جو ہے وہ ہینڈل کرنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے. تو وہاں پہ بھی اب دین نے یہ نہیں کہا کہ اب سختی کرو یا علیحدہ کر لو، بلکہ ایک راستہ بتا دیا کہ پھر کیا ہے کہ دونوں، لڑکی والے کی طرف سے بھی اور لڑکے کی طرف سے بھی، ایک منصف آئے اور وہ بیٹھ کے ان دونوں کی اصلاح کروا دیں. اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں جو ہے جو موافقت پیدا کر دے گا. کہ بظاہر بعض اوقات مشکل لگ رہا ہوتا ہے کہ کیسے اب جو ہے وہ کچھ سچویشن آتی ہیں نا ہسبینڈ وائف کے درمیان بھی، کہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید اس کے بعد آگے پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس رشتے میں ہی ایسی چیز رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں موافقت پیدا کر دیتا ہے. اور بے شک ہے اللہ تعالیٰ خوب علم والا، خوب خبر رکھنے والا. اور عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور نہ تم شریک کرو ساتھ اس کے کسی چیز کو بھی، اور ساتھ والدین کے احسان کرنا، اور ساتھ قرابت داروں کے اور یتیموں کے اور مسکینوں کے. اب یہاں پہ حقوق بتائے جا رہے ہیں. سب سے پہلے اللہ کا حق ہے، اس کے بعد والدین کا، اس کے بعد رشتہ داروں کا، پھر آپ کی سوسائٹی آ جاتی ہے جس میں سب سے پہلے یتیم آ جائیں گے، پھر مسکین آ جائیں گے، پھر پڑوسی قرابت دار آ جائیں گے، پھر پڑوسی اجنبی کے. پڑوسیوں میں بھی اگر کسی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، کوئی رشتہ ہے، تو اس کی پرائیورٹی زیادہ ہوگی ایز کمپیئر ٹو جنہیں آپ نہیں جانتے. اور ساتھی پہلو کے، یہ بھی اب بہت دیکھیے کہ کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین. آپ کہیں پہ جاتے ہیں، آپ کے ساتھ جو آپ کے کولیگز ہیں، آپ کہیں اسکول میں پڑھتی ہیں، آپ کی جو کلاس فیلوز ہیں، آپ کہیں پہ بھی باہر اندر نکلتے ہیں، جو آپ جن کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے، ان سب کے آپ کے اوپر حقوق ہیں. اور مسافر راہگیر کے، اور جن کے مالک ہوئے دائیں ہاتھ تمہارے، اسی طرح جو لونڈی غلام، آج اگین لونڈی غلام نہیں ہے لیکن آپ کی جو ہاؤس ہیلپس ہیں وہ بھی، ان کا بھی آپ کے اوپر حق ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں وہ پسند کرتا اسے جو ہو خود پسند فخر کرنے والا. اور دیکھیے کہ نارملی انسان کسی کے حقوق کب نہیں دینا چاہتا؟ جب وہ اپنی ذات میں رہتا ہے، جب وہ خود پسند ہوتا ہے یا فخر کرنے والا ہوتا ہے. جب آپ اپنی ذات میں عاجزی لے آتی ہیں، اپنی ذات سے باہر نکل آتے ہیں، تو پھر آپ کو سب لوگ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ کو ان کے حق بھی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور وہ حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کا، اور وہ چھپاتے ہیں اس کو جو دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے عذاب رسوا کرنے والا. اب ساتھ ہی ایک اور چیز جو بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ خرچ کریں اپنے مالوں میں سے، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو دکھانے کے لیے لوگوں کو، اور نہیں وہ ایمان لاتے اللہ تعالیٰ پر اور آخری دن پر. تو جو کوئی ہو شیطان اس کا ساتھی، تو کتنا برا ہے ساتھی. اب خرچ کرنے میں جو چیز ہم نے دیکھی تھی پہلے بھی کہ دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. اور کیا آفت آتی ان پر اگر وہ ایمان لے آتے اللہ تعالیٰ پر اور آخری دن پر، اور وہ خرچ کرتے اس میں سے جو رزق دیا اللہ تعالیٰ نے انہیں، اور ہے اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا. اب ایک لحاظ سے یہاں پہ ڈانٹا جا رہا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے اسی میں سے خرچ کرنے میں تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ لاجیکلی یہ چیز سمجھ نہیں آتی نا، کہ جب کوئی چیز کے اوپر آپ کا اختیار ہی نہیں ہے، وہ چیز آپ کو کسی نے دی ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے خرچ کرتے ہوئے آپ کی ریزرویشنز ہیں؟ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں وہ ظلم کرتا برابر ذرے کے، اور اگر ہو وہ ایک نیکی، دو گنا کر دے گا اسے، اور وہ دے گا اپنے پاس سے اجر بہت بڑا.
کہ اللہ تعالیٰ تو رائی کے دانے کے برابر بھی اگر آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی آپ کو جو ہے وہ جزا یا سزا دے گا۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی اگین محبت پتہ چل رہی ہے کہ اگر آپ نیکی کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا بھی دیتا ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ 700 گنا تک اور اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بڑھا سکتا ہے، لیکن منیمم 700 ٹائمز تک آپ کو اس کا ریوارڈ مل سکتا ہے۔ آپ 1 روپیہ دے رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ 700 روپیز ہو سکتا ہے، اور اب آپ اس کو ملٹیپلائی کر لیں تو دیکھ لیجئے کہ اجر کہاں تک جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر کیا حال ہوگا جب ہم لائیں گے ہر امت میں ایک گواہ، اور ہم لائیں گے ان سب کے اوپر گواہ جس دن چاہیں گے وہ اور پھر کیا حال ہوگا جب ہم لائیں گے ہر امت کے لیے ایک گواہ، اور ہم لائیں گے آپ کو ان سب پر گواہ، یعنی کہ قیامت کے دن ہر امت کے اوپر اس امت کا رسول جو ہے وہ گواہ ہوگا کہ میں نے ان تک پیغام پہنچا دیا تھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسولوں کے اوپر گواہی دیں گے کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا یہ سب؟ یہ قرآن کے ذریعے یا وحی کے ذریعے آپ تک پہنچا تھا، آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ جس دن چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور نافرمانی کی رسول کی، کاش کے برابر کر دی جائے ان پر زمین، اور نہ وہ چھپا سکیں گے اللہ تعالیٰ سے کوئی بات۔ قیامت کے دن کفر کرنے والے اور نافرمانی کرنے والے، خاص طور پہ رسول کی نافرمانی کرنے والے، وہ کیا کہیں گے کہ کاش وہ مٹی ہوتی اور ان سے حساب کتاب نہ لیا جاتا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم قریب جاؤ نماز کے جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم جان لو جو کچھ تم کہتے ہو، اور نہ حالت جنابت میں مگر عبور کرنے والے ہو راستے کو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ اب سب سے پہلے تو یہاں پہ اہل ایمان کی صفت کو مخاطب کر کے کیا کہا جا رہا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو، اور یہ شراب کی حرمت کی ابتدائی آیات میں سے، یعنی کہ پہلے شراب کی اجازت تھی لیکن نماز کے وقت جو ہے وہ شراب نہیں پی سکتے تھے، تو پہلے اس کے اوپر ایک حد کیسے لگائی گئی کہ نشہ کر کے تم نماز نہیں پڑھو گے۔ اور اسی سے کچھ لوگوں نے، علماء نے اس بات پہ بھی استدلال لیا ہے کہ اگر آپ اپنی مطلب فلی فوکسڈ ہو کے اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم الفاتحہ پڑھ لیتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے الفاتحہ پڑھی ہے یا نہیں، یا بالکل اینڈ پہ جا کے پتہ چلتا ہے کہ اوہ یہ تو ہم نے پوری پڑھ لی ہے۔ بعض اوقات رکعت ہمیں بھول جاتی ہے کہ کون سی ہم پڑھ رہے تھے۔ تو انٹینشنلی جب آپ کو اپنے دماغ کی حاضری کے ساتھ وہاں پر موجود ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ حالت جنابت میں نماز ادا نہیں کی جائے گی۔ اور حالت جنابت اگین 2 طرح کی کنڈیشنز ہیں، ایک تو یہ کہ کوئی ازدواجی تعلق قائم ہوا ہو، اور اسی طرح عورتوں کے لیے حیض یا نفاس آ جائے گی، اور مردوں کے لیے جو ہے وہ احتلام کی کنڈیشن آ جاتی ہے۔ لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر کسی مسجد سے آپ نے گزرنا ہے، صرف فار ایگزامپل آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی راستہ ایسا ہے جو مسجد کے اندر سے گزرتا ہے تو اس سے جو ہے وہ گزرا جا سکتا ہے، ایون حالت حیض میں بھی عورت جو ہے وہ مسجد سے گزر سکتی ہے، یا اسی طرح جیسے آج کل تراویحاں ہو رہی ہیں تو آپ صرف نماز کی جگہ پہ نہیں آئیں گی، لیکن آپ مسجد میں کسی اور جگہ پہ جیسے اسٹیئر ویز ہوتی ہیں، جو ہال ویز ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ رک کے قرآن مجید کی تلاوت سن سکتے ہیں، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ تو اب یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں جس میں وضو کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں پھر جس میں غسل جو ہے وہ فرض ہو جائے گا۔ اور اگر ہو تم مریض، یا ہو تم سفر پر، یا آیا کوئی ایک تم میں سے قضائے حاجت سے، یا چھوا ہو تم نے عورتوں مٹی پاک، مسح کر لو اپنے چہروں پر اور اپنے ہاتھوں پر، بے شک اللہ تعالیٰ ہے بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا۔ اب یہاں پر ہمیں ایک اور کیا چیز پتہ چل رہی ہے کہ اگر آپ سفر میں ہیں، یا آپ ایسی کنڈیشن میں ہے کہ آپ کے پاس پانی نہیں ہے، یا اس میں ایک اور کنڈیشن بھی آ جاتے ہے، یا آپ کو کوئی بیماری ایسی ہے کہ وہ بیماری بڑھ جائے گی پانی کے استعمال سے، تو پھر جو ہے وہ تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تیمم کا لفظی مطلب ہے ارادہ کرنا، اور کس چیز سے تیمم کیا جائے گا؟ پاک مٹی سے۔ اور طریقہ کار کیا ہے کہ صرف آپ جو مٹی ہے اس کے اوپر آپ ہاتھ مار کے ایکسٹرا مٹی کو جو ہے وہ آپ ڈسٹ آف کر دیں گے، اور پھر آپ نے ایک بار اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر اس کو پھیر لینا ہے، دیٹس اٹ، ٹھیک۔
اور اس میں اب یہاں پر یہ بھی پتہ چلا کہ وضو کے لیے بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں، اور اسی طرح غسل کا متبادل بھی جو ہے وہ تیمم ہو سکتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہے بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا طرف ان کے جو دیے گئے ایک حصہ کتاب میں سے وہ خریدتے ہیں گمراہی کو، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھٹک جاؤ راستے سے، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ دوست، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ مددگار۔ ان لوگوں سے جو یہودی بن گئے وہ تبدیل کر دیتے ہیں الفاظ کو ان کی جگہوں سے، اور وہ کہتے ہیں سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے، اور سنو نہ سنوائے جاؤ، اور رائنا کہتے ہیں موڑتے ہوئے اپنی زبانوں کو، اور عیب لگانے کے لیے دین میں۔ اور اگر بے شک وہ کہتے سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، اور سنیے اور دیکھیے ہمیں، البتہ ہوتا بہتر ان کے لیے اور زیادہ درست، اور لیکن لعنت کی ان پر اللہ تعالیٰ نے بوجہ ان کے کفر کے، تو نہیں وہ ایمان لاتے مگر بہت تھوڑا۔ تو یہاں پہ بیسیکلی جو ہے وہ بات کرنے کا انداز کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے کہ آپ کا بات کرنے کا انداز کیسے ہونا چاہیے۔ جیسے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ خاص طور پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے تو کچھ الفاظ کو ایسے موڑ توڑ کے بولتے کہ ان کا مطلب ہی جو ہے وہ بدل جاتا۔ تو اس چیز سے جو ہے وہ منع کیا گیا، کیونکہ رسول عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، ان کا مقام اور مرتبہ مختلف ہے۔ تو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو تم اس طرح ان سے بات نہیں کر سکتے۔ اے لوگو جو دیے گئے ہو کتاب، ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا ہم نے، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم مٹا دیں چہروں کو، یا پھر ہم پھیر دیں انہیں ان کی پشتوں پر، یا ہم لعنت کریں ان پر جیسا کہ لعنت کی ہم نے سبت والوں پر، اور ہے حکم اللہ تعالیٰ کا ہو کر رہنے والا۔ اب یہاں پہ وارن کیا جا رہا ہے کہ اگر تم اس کی بات پر، اس کتاب پر یعنی کہ قرآن پر ایمان نہیں لاؤ گے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے چہروں کو مٹا دے یا آپ کی ساکھ ہی جو ہے وہ بدل دے۔ اور یہاں پہ اگزامپل اصحاب السبت کی دی گئی، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوا تھا کہ انہیں بندر جو ہے وہ بنا دیا گیا تھا، اور ہے حکم اللہ تعالیٰ کا ہو کر رہنے والا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا کہ شرک کیا جائے ساتھ اس کے، اور وہ بخش دے گا جو علاوہ ہے اس کے جس کے لیے وہ چاہے گا، اور جو کوئی شرک کرے گا ساتھ اللہ تعالیٰ کے تو تحقیق اس نے گھڑ لیا گناہ بہت بڑا۔ شرک جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے کہ جس کا مقام اور مرتبہ جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کے حق میں کمی کرنا اتنی بڑی بات ہے۔ تو وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، تمہیں ہر چیز دے رہا ہے، اس کے ساتھ اگر آپ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں تو پھر اس کی سزا بھی اتنی ہی بڑی ہے۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا طرف ان کے جو پاک قرار دیتے ہیں اپنے نفسوں کو، بلکہ اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے دھاگے برابر۔ دیکھو کس طرح وہ بھرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، اور کافی ہے اس کا گناہ ہونا کھلم کھلا۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا طرف ان کے جو دیے گئے ایک حصہ کتاب میں سے وہ ایمان لاتے ہیں ساتھ جبت، جادو کے اور طاغوت کے، اور وہ کہتے ہیں ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا یہ وہ لوگ ہیں زیادہ ہدایت یافتہ ہیں ان سے جو ایمان لائے راستے کے اعتبار سے۔ اس میں بھی آپ لوگوں نے سورہ البقرہ میں بھی دیکھا تھا کہ یہود کے سامنے جب وہ ہاروت اور ماروت آئے تھے تو وہ اپنی کتاب کو چھوڑ کر جو ہے وہ جادو کے پیچھے لگ گئے تھے۔ تو یہاں پہ بھی بیسیکلی یہی کہا جا رہا ہے کہ کتاب سے دور ہونے کی وجہ کیا ہے، وہ ہے جبت اور طاغوت۔ یہی وہ لوگ ہیں جو لعنت کی ان پر اللہ تعالیٰ نے، اور جس پر لعنت کرے اللہ تعالیٰ تو ہرگز نہیں آپ پائیں گے اس کے لیے کوئی مددگار۔ اور لعنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری۔ وہ رب جو اپنی صرف 1% رحمت سے دنیا میں ہر کافر، مشرک، مومن ہر ایک کو کھلا رہا ہے، ہر ایک کی ضرورت کا خیال رکھ رہا ہے۔ امیجن کیجئے وہ اگر ناراض ہو تو پھر اس کی ناراضگی کتنی، مطلب اس کی وجہ کتنی بڑی ہوتی ہوگی، اور پھر وہ ناراضگی کتنی سخت ہوگی۔ یا ان کے لیے ہے کوئی حصہ بادشاہت میں سے، تو تب وہ نہیں، وہ دیں گے لوگوں کو کھجور کی گٹھلی کے برابر۔ یا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اوپر اس کے جو دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، پس تحقیق دی ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت، اور دی ہم نے انہیں بادشاہت بہت بڑی۔ تو یہ چیز آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دی ہے اس کو ایکسیپٹ کریں، اور لوگوں سے جو ہے وہ حسد نہ کریں۔ اور حسد ایسے ہی نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو کہیں پر بھی اپنے دل میں آپ کے کسی قسم کا کمپیریزن آنے لگے تو فوراً جو ہے وہ اس شخص کے لیے دعا کریں، اور اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے فضل مانگ لیں۔ تو ان میں سے کوئی ہے جو ایمان لایا اس پر، اور ان میں سے کوئی ہے جو رک گیا اس سے، اور کافی ہے جہنم بھڑکتی ہوئی
بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ساتھ ہماری آیات کے، عنقریب ہم جلائیں گے انہیں آگ میں، جب کبھی پک جائیں گی کھالیں ان کی، بدل دیں گے ہم انہیں کھالیں علاوہ ان کے، تاکہ وہ چکیں عذاب کو۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے، بہت حکمت والا ہے۔ بہت سخت آیت ہے۔ دیکھیے دنیا میں آپ کے اوپر تکلیف آتی ہے نا، تو ایک خاص لیول تک انسان تکلیف برداشت کر سکتا ہے، اس کے بعد آپ کی باڈی جو ہے وہ نم ہو جاتی ہے اور وہ ریئیکٹ کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ قیامت کے دن انسان کی کیپیسٹی کو جو ہے وہ بڑھا دیا جائے گا۔ جیسے کھال کے بارے میں یہ آتا ہے کہ کئی گز انسان کی کھال جو ہے وہ استغفر اللہ پک پک کے موٹی ہو جائے گی، اور انسان کا سائز جو ہے وہ اتنا بڑھا دیا جائے گا تاکہ وہ اس سزا کو ایکسپیرینس کر سکے۔ اللہ اعوذ بک من النار۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی محبت فوراً کہہ دیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، عنقریب ہم ضرور داخل کریں گے انہیں باغات میں، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ، ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی انتہائی پاکیزہ۔ اب دیکھیے جہاں پر بھی جنت کی عورتوں کی صفت آتی ہے تو وہ آتی ہے پاکیزہ، تو ہر طرح سے پاکیزہ، جسمانی طور پر بھی پاکیزگی کا اہتمام کریں، اسی طرح اپنے خیالات کو، اپنی سوچوں کو، باقی معاملات کو، اس میں بھی پاکیزگی اختیار کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور ہم داخل کریں گے انہیں سائے میں گھنے، جنت کے سائے بہت گھنے ہوں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تمہیں کہ تم ادا کرو امانتوں کو طرف ان کے اہل کے، اور جب فیصلہ کرو تم درمیان لوگوں کے، یہ کہ تم فیصلہ کرو ساتھ عدل کے، بے شک اللہ بہت اچھی ہے جو وہ نصیحت کرتا ہے اس کی، بے شک اللہ تعالیٰ ہے بہت سننے والا، خوب دیکھنے والا۔ اب یہاں پر امانت کی جو ہے وہ پاسداری کی بات ہو رہی ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی جاتی ہے تو اس کو، اس کے جو اہل ہے اس کو لوٹا دو۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ اگر لوگوں کے درمیان تمہیں فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے تو عدل کے ساتھ فیصلہ اختیار کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اولو الامر کی تم میں سے۔ پھر اگر تنازع ہو جائے تم میں سے کسی چیز کے بارے میں تو پھر دو انہیں طرف اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول سے، اور اگر ہو تم ایمان رکھتے اللہ تعالیٰ پر اور آخری دن پر، یہ بہتر ہے اور زیادہ اچھا ہے انجام کے اعتبار سے۔ اب یہاں پہ اللہ اور رسول کی اطاعت کے بعد جو حکم آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اولو الامر کی اطاعت کی جائے۔ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو کچھ ذمہ داریاں آپ کے اوپر آتی ہیں، جیسے اگر کوئی یہ کہے کہ کہاں پہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ ٹریفک سگنلز کی پابندی کی جائے۔ آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں، آپ کسی اسکول کالج میں ایڈمیشن لیتے ہیں، آپ جاب کے لیے کہیں پہ جاتے ہیں تو آپ سے ایک فارم جو ہے وہ فل کروایا جاتا ہے، ایک ایکنالجمنٹ آپ سے لی جاتی ہے، تو وہ سب کیا ہے، اسی چیز کے انڈر آ جائے گا کہ جن لوگوں کے جو آپ کے اوپر ہیڈ ہیں وہ اگر آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری ڈالتے ہیں تو اس کی پیروی کی جائے گی، لیکن تب تک جب تک کہ وہ اللہ اور رسول کی بات سے ٹکراتی نہ ہو۔ اگر کہیں پہ شریعت کے ساتھ اس کا آ جاتا ہے، کانٹرڈکشن آ جاتی ہے، تو پھر کیا کیا جائے گا کہ اللہ اور رسول کی بات کو لیا جائے گا اور ان کی بات کو چھوڑ دیا جائے گا۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا طرف ان کے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ بے شک وہ ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا طرف آپ کے، اور وہ جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ فیصلہ لے جائیں طرف طاغوت کے، حالانکہ تحقیق وہ حکم دیے گئے تھے کہ وہ کفر کرے اس کا، اور چاہتا شیطان کہ وہ گمراہ کر دے، گمراہ کرنا بہت دور کا۔ بس آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اور وہ کیا تھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی چیز کا فیصلہ لے کر آتے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کسی سے جو ہے وہ فیصلہ کرواتے، اور جو چیز ان کے لیے مناسب ہوتی اس کو لے لیتے۔ تو کہا گیا ہے کہ جہاں پر اللہ اور رسول کا کوئی فیصلہ آ جائے وہاں پہ تم کسی اور کے فیصلے کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے جہاں پہ قرآن اور حدیث کی بات آ جائے وہاں پہ یہ کہنا کہ فلاں امام یہ کہتا ہے، فلاں فقیہ یہ کہتا ہے، یہ جو بات ہے وہ درست نہیں ہے۔ اور جب کہا جاتا ہے انہیں کہ آؤ طرف اس کے جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے اور طرف اس کے رسول کے، آپ دیکھتے ہیں منافقوں کو، وہ رکتے ہیں آپ سے رک جانا۔ تو کیا ہوتا جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت بوجہ اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، پھر وہ آ جاتے ہیں آپ کے پاس قسمیں کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی، نہیں ارادہ کیا تھا ہم نے مگر احسان اور موافقت کا۔
اب यहाँ पे मुनाफिकत का एक तर्ज अमल जो है वो बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो मुनाफिकीन खुद रुकते, बल्कि दूसरों को भी रोकते। और कल ओहद के कॉन्टेक्स्ट में आपने डिटेल से जो है वो देखा था कि खुद भी जंग से रुक गए और दूसरों को भी रोक दिया। और मजीद क्या करते कि जब उन्हें किसी, अब जैसे पीछे आपने देखे कि आप सल्लम से फैसला लेते और दूसरों से फैसला लेते, दूसरों के फैसले के ऊपर जब अमल करते और कोई नुकसान पहुंचता तो फिर आप सल्लम के पास आ जाते और आप कस्में खाते कि हमारा ये मतलब नहीं था। तो ये देखिए कि डेफिनेटली मुनाफकाना तर्ज अमल है और ये दीन में पसंदीदा नहीं है। यही वो लोग हैं जो जानता है अल्लाह ताला इसको जो उनके दिलों में है, बस आप एराज कीजिए उनसे और नसीहत कीजिए उन्हें और कह दीजिए उन्हें इनके दिलों में बात पहुंचने वाली पुरअसर। तो अब यहाँ पे आप सल्लम को कहा जा रहा है कि आप इनका मामला जो है वो जाहिर पे ही करें, बाकी जो दिल का इनका मामला है वो अल्लाह ताला के साथ है। आप उनसे एराज करें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उन्हें नसीहत करना छोड़ दें। अक्सर हम किसी से नाराज होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि इसको तो मैं अब कभी कुछ नहीं कहूंगी। तो मौसर अंदाज से बात कहने का जो है वो जरूर कहते रहें। और कैसी बात करें, कौलन बलीगा। बलीग का वर्ड जो है वो बालागा से है, तबलीग भी इसी से निकला है। और इसका मतलब होता है पहुंचने वाले, ऐसे अल्फाज से उन तक बात पहुंचाए कि वो उनके दिलों तक चली जाए। और नहीं भेजा हमने कोई रसूल मगर ताकि वो अतात किया जाए अल्लाह ताला के इज़्ज़न से। और अगर बेशक वो जब उन्होंने जुल्म किया अपने नफ्सों पर, वो आ जाते हैं आपके पास, फिर वो बख्शिश मांगते हैं अल्लाह ताला से, और वो बख्शिश मांगते हैं उनके लिए रसूल, अलबत्ता वो पाते हैं अल्लाह ताला को बहुत तौबा करने वाला, नहायत रहम करने वाला। बस नहीं कसम आपके रब की, नहीं वो मोमिन हो सकते जहां तक कि वो मुनसफ बना लें आपको उस मामले में जो इख्तलाफ हुआ दरमियान उनके, फिर ना वो पाएं अपने नफ्सों में कोई तंगी। इसका जो फैसला कर दें आप और वो सल तस्लीम कर दें, पूरी तरह तस्लीम करना कि किसी चीज में अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला आ जाए तो फिर आपके जहन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें मुकम्मल जो है वो सबमिशन चाहिए। जहां पर आपको पता चल जाए कि ये हदीस है, फिर कहना कि पता नहीं करना चाहिए या नहीं, पता नहीं ये फर्ज है या सुन्नत है, ये क्या है, तो ये जो है वो दुरुस्त बात नहीं है। जब आपको पता चल गया है कि आप वसल्लम ने ये काम किया है, तो फिर आपको बगैर सोचे समझे, दिल की तंगी के बगैर उसको कर लें। और खास तौर पर अगर दिल में आपकी कोई बात इनिशियली आ भी जाती है तो उसको दूसरों के साथ जिक्र ना करें कि मैंने फलां जगह ये पढ़ा था लेकिन मेरा तो इसके ऊपर जो है वो शरह सदर नहीं है। बल्कि अल्लाह ताला से दुआ मांगें कि अल्लाह ताला आपका सीना खोल दे, आपको वो चीज़ समझ आ जाए, उसकी आपकी उस चीज़ की हिकमत समझ आ जाए, आप उसको करने वाले बन जाए। और अगर बेशक हम लिख देते हम इन पर कत्ल करो अपने नफ्सों को या निकल जाओ अपने घरों से, ना वो करते उसे मगर बहुत थोड़े उनमें से। और अगर बेशक वो करते हैं जो वो नसीहत किए जाते जिसकी, अलबत्ता होता बेहतर उनके लिए और ज्यादा शदीद साबित कदमी में। तो अब मुनाफिकाना रवैया यही था, जो अपनी पसंद की बात होती उसको ले लेते, जो नफ्स के ऊपर भारी बात होती उसको छोड़ देते। आज हम भी तो यही करते हैं। और जब अलबत्ता देते हम उन्हें अपने पास से अजर बहुत बड़ा, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल जहाद का हुक्म आया था और वो उसको मान लेते तो अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए रिवॉर्ड बहुत बड़ा था। और अलबत्ता हदायत देते हम उन्हें रास्ते सीधे की, और जो कोई अतात करेगा अल्लाह और रसूल की। अब देखिए कि अतात की बात हो रही है। अतात का मतलब होता है को किसी की बात मान लेना, जिस चीज का हुक्म दिया है वो कर लिया जाए, जिस चीज से मना किया गया उसे रुक दिया जाए। और इकट्ठा आ रहा है अल्लाह और रसूल, तो क्या ये शिरक है? नहीं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद इस चीज का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला कमांड दे रहे हैं, लेकिन वो कमांड किसके जरिए हम तक पहुंची है? वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और आप वसल्लम ने दीन में अपनी तरफ से कोई भी चीज ऐड नहीं की। तो इसलिए अतात अल्लाह और रसूल की जाएगी, लेकिन इबादत सिर्फ अल्लाह ताला की जाएगी, वहां पे शिरक नहीं हो सकता। तो यही वो लोग हैं जो साथ होंगे उन लोगों के जो इनाम किया अल्लाह ताला ने उन पर, नबियों में से, सिद्दीकीन में से और शुहदा में से और सौलहीन में से। और कितने अच्छे हैं ये लोग बतौर साथी। ये वो दुआ है जो आपने अल-फातिहा में मांगी थी, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, कि वो लोग जिनके ऊपर आपने इनाम किया। और वो इनाम या लोग कौन हैं? जो अल्लाह और रसूल की अताअत करते हैं। किस तरह अताअत करते हैं? विदाउट एनी डाउट,
जहां पे पता चल गया है बात कुरान में है, जहां पे पता चल गया है बात हदीस में है, देन एंड देयर सबमिशन, अपने नफ्स को पहले नहीं लेकर आते वो। और कितने अच्छे हैं ये लोग बतौर साथी। ये फजल है अल्लाह ताला की तरफ से, और काफी है अल्लाह ताला बहुत इल्म वाला। अब अतात की तौफीक भी मिल जाना, शरह सदर हो जाना, ये सब अल्लाह ताला का फजल है। और अल्लाह ताला से फजल मांगा करें। ए लोगो जो ईमान लाए हो, पकड़ो बचाओ या हथियार अपना, फिर निकलो छोटे दस्तों में या निकलो सब के सब। बेशक तुम में से अलबत्ता वो है, अलबत्ता जो देर लगाता है, फिर अगर पहुंचती है तुम्हें कोई मुसीबत, वो कहता है तहकीक इनाम किया अल्लाह ताला ने मुझ पर, जबकि ना था मैं साथ उनके हाजिर या मौजूद। अब यहाँ पे जहाद की बात हो रही है, लेकिन जहाद का वर्ड किस चीज से निकला है? जहादा से। आपकी अल्टीमेट कोशिश। और अल्टीमेट कोशिश कैसे? छोटे दस्तों में निकलो या बड़े दस्तों में निकलो, दीन के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दें। अकेले नहीं कर सकते, अकेले करना बाजुकात मुश्किल हो जाता है, तो उन लोगों को ढूंढें जिनके साथ मिलकर आप इस काम को आगे लेके चल सकते हैं। और साथ ये भी बता दिया गया कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो देर लगाते हैं। जब आपको पता है कि आपकी क्लास 11:45 पे हो रही है, तो सही तर्ज अमल क्या है कि आप 11:50 पे या 12 बजे जब आपका दिल करे आप क्लास में आ जाए। जहादा है ना, ये आपके नफ्स के साथ मुजाहिदा है। 5-10 मिनट से क्या हो जाता है। और अलबत्ता अगर पहुंचे तुम्हें कोई फजल अल्लाह ताला की तरफ से, अलबत्ता वो जरूर कहेगा, गोया के ना थी दरमियान तुम्हारे और दरमियान उसकी कोई मोहब्बत, हाय अफसोस मुझ पर, होता मैं साथ उनके तो मैं कामयाबी पाता, कामयाबी पाना बहुत बड़ी। और इसी तरह मुनाफिकीन का तर्ज अमल क्या था कि जहां पर कोई अच्छी बात मिलती उसको ले लेते, जहां पर कोई मुश्किल बात लगती उसको जो है वो छोड़ते थे। बस चाहिए कि जंग करें अल्लाह ताला के रास्ते में। और वो जो बेच देते हैं जिंदगी दुनिया की बदले आखिरत के, तो जो कोई जंग करे अल्लाह ताला के रास्ते में, फिर वो कत्ल किया जाए या वो गालिब आ जाए, अनकरीब हम देंगे उसे अजर बहुत बड़ा। अब यहाँ पे जिहाद की बात है मैदान जंग में। आपकी और मेरी जिंदगी में ऐसे सर्कमस्टांसेस नहीं है, लेकिन आपके लिए मुजाहदा जरूर है। अपने नफ्स के खिलाफ जो है वो जाना है। और वहां भी अब आप अपने लिए जो है वो सोच लीजिए कि आप दुनिया को तरजीह दे रहे हैं या आखिरत को तरजीह दे रहे हैं। और फिर कोई भी आप अल्लाह ताला की राह में एफर्ट करते हैं, तो ये हो नहीं सकता कि अल्लाह ताला आपको उसका रिवॉर्ड ना दे। और क्या है तुम्हें, नहीं तुम जंग करते अल्लाह ताला के रास्ते में, हालांकि जो कमजोर है मर्दों में से, औरतों में से और बच्चों में से, वो जो कहते हैं ए हमारे रब निकाल हमें इस बस्ती से, जालिम है रहने वाले उसके, और बना दे हमारे लिए अपने पास से कोई हमायती, और बना दे हमारे लिए अपने पास से कोई मददगार। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो है वो किताल का हुक्म दिया जा रहा है, और साथ ही उसकी हिकमत भी बता दी गई कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं खासतौर पे जिसमें बड़े बूढ़े बच्चे और औरतें शामिल हैं, जो उन लोगों की सख्तियों की वजह से तंग आ चुके हैं। तो तुम उनके लिए स्टेप क्यों नहीं लेते? और वो लोग जो ईमान लाए वो जंग करते हैं अल्लाह ताला के रास्ते में, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया वो जंग करते हैं तागूत के रास्ते में। बस जंग करो दोस्तों से शैतान के, बेशक चाल शैतान की है अलबत्ता बहुत कमजोर। अब तसल्ली भी दे दी गई कि जो कुछ भी वो कर लें, इन द एंड जो हमायत या जो फतह नसीब होगी वो अहले ईमान को ही होगी। क्या नहीं आपने देखा तरफ उनके कहा गया जिन्हें रोके रखो अपने हाथों को, और कायम रखो नमाज और अदा करो ज़कात। तो जब फर्ज किया गया इन पर जंग करना, तब एक गिरोह के लोग इनमें से वो डर रहे थे लोगों से, जैसा डरना अल्लाह से या ज्यादा शदीद डरना। और उन्होंने कहा ए हमारे रब, क्यों फर्ज किया तूने हम पर जंग करना, क्यों ना तूने मोहलत दी हमें एक मुद्दत तक करीब की। कह दीजिए फायदा उठाना दुनिया का है बहुत थोड़ा, और आखिरत बेहतर है उसके लिए जो तकवा इख्तियार करे, और ना तुम जुल्म किए जाओगे धागे बराबर। आपने पहले तालूत और जारूत के वाक्य में भी देखा था, और यहाँ पर भी वही बात आ रही है कि पहले खुद कहते कि हमें किताल का हुक्म मिले, और जब हुक्म आ जाता तो फिर जो है वो डर जाते। तो अक्सर औकात हम भी कह रहे होते हैं ना कि मुझे नेकी के वाक्य मिले तो मैं तो ये भी करूंगा वो भी करूंगा, और फिर जब वो मौका आ जाता है तो हमारा क्या रवैया होता है। आप में से कितने लोगों ने प्लानिंग की होगी कि मैं रमजान में ये भी करूंगी वो भी करूंगी। अब आप कहाँ पर हैं?
5 रोजे गुजर चुके हैं, आप अपना जायजा खुद ले सकते हैं। या अक्सर जैसे हमारे ऊपर कोई तकलीफ होती है, कोई बीमारी होती है, तो हम क्या कहते हैं कि ये बीमारी चली जाएगी तो मैं फिर ये भी करूंगी वो भी करूंगी, और फिर हम क्या करते हैं? तो हर एक को अपना जायजा खुद लेना है। लेकिन यहाँ पे ये जरूर बता दिया गया है कि दुनिया की जो भी फायदा है वो बहुत थोड़ा है, और आखिरत का फायदा बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें तकवा जो है वो शर्त है। जहां कहीं भी तुम होगे पालेगी तुम्हें मौत, और अगर चाहो तुम किलों में मजबूत, और अगर पहुंचती है उन्हें कोई भलाई वो कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है, और अगर पहुंचती है उन्हें कोई बुराई वो कहते हैं ये आपकी तरफ से है। कह दीजिए सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से है। तो क्या है वास्ते तुम्हारे इस कौम के, नहीं वो करीब होते कि वो समझ सकें बात को। अब यहाँ पे मुनाफिकीन की जो एक बात चल रही है कि जब जहाद का हुक्म आता तो जहाद से रुक जाते, और इसी तरह जब उन्हें, मतलब उसमें मेन वजह क्या होती है कि वो डरते थे कि हम अपने घरों से निकलेंगे तो हम मारे जाएंगे। तो यहाँ पे ये भी कह दिया गया कि उनकी सोच की वजह क्या थी, कि वो कहते थे कि हमें कोई भी अगर भलाई पहुंचती तो कहते हमारी अपनी तरफ से है, और कोई भी अगर मुश्किल आती तो कहते कि ये नौजुबिल्ला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है। अक्सर लोगों को आपने कहता होगा कि जब से मैं दीन की तरफ आई हूँ मेरे ऊपर आजमाइशें जो है वो बहुत ज्यादा आने शुरू हो गई हैं। तो यहाँ पे उस चीज को की तरदीद कर दी गई है कि जो कुछ भी होता है वो अच्छा होता है या बुरा होता है वो अल्लाह ताला के इज़्ज़त से होता है। लेकिन मुनाफिकीन की बात क्या है कि वो दीन को नहीं समझते, और जैसे हदीस में भी आता है कि मुनाफिक में दो चीजें कभी भी नहीं आ सकती, दीन की समझ बूझ और अच्छा अखलाक। और हम सब इसकी कंडीशन में, इसके रोशनी में हम अपना जायजा जो है वो ले सकते हैं। यहाँ पे किसी का सवाल है कि तागूत क्या होता है। तागूत का वर्ड जो है वो बेसिकली तगा तागी से है, यानी कि कोई भी ऐसी कुवत, कोई भी ऐसी चीज जो आपको अल्लाह ताला की इताअत से रोक ले। आज के दौर में जो हमारा सबसे बड़ा वो है वो हमारा बिल्कुल सोशल मीडिया है, कि उसके पीछे हम लग के कितना कितना वक्त जाया कर देते हैं। इसी तरह बाजुकात आपका नफ्स हायल हो जाता है। अब जैसे रमजान में ही आप समझ लें कि शैतान तो कैद में है ना। अब अगर कोई चीज आपको नेक काम के लिए नहीं उभारता तो वो क्या है? आपका आपका नफ्स। या अक्सर जो है वो प्रोक्रेस्टिनेशन हो जाती है, चीजों को बस ताखीर पे करना। अच्छा अभी तो नमाज का बहुत वक्त है, जब आएगा तो मैं कर लूंगा। तो ये हर वो चीज जो आपको उस टाइम पे किसी अतात के काम से रोक लेती है वो सरकश है, और इसी से जो है वो हमें अपने आप को बचाना है। और जो जब कभी पहुंचती है तुझको कोई भलाई तो अल्लाह ताला की तरफ से है, और जो भी पहुंचती है तुझको कोई बुराई तो तुम्हारे ही नफ्सों की तरफ से है। और भेजा हमने आपको लोगों के लिए रसूल बनाकर, और काफी है अल्लाह ताला गवाह। तो यहाँ पे सबसे पहले तो उस चीज की तरदीद कर दी गई कि नौजुबिल्ला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए किसी अ, तकलीफ या बुराई का सबब नहीं है, बल्कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई सख्ती आती है तो वो तुम्हारे अपनी वजह से होती है। जिसने अतात की रसूल की, पस तहकीक उसने अतात की अल्लाह की, और जिससे मुंह मोड़ा तो नहीं भेजा हमने आपको इन पर निगरान। अब यहाँ पे समझिए कि सारी इतनी ताकीद करने के बाद फाइनल वर्ड्स आ गए कि अगर आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान रहे हैं तो ये इसी तरह से है जैसे आप अल्लाह ताला की बात मान रहे हैं। और क्यों? क्योंकि शरीयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए ही हम तक पहुंचाई है अल्लाह ताला ने। और साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली भी दी जा रही है कि फिर अगर ये अतात नहीं करते तो आप इनके ऊपर निगरान नहीं है, आपकी जिम्मे सिर्फ पहुंचा देना है। और वो कहते हैं अतात करेंगे, फिर जब वो निकलते हैं आपके पास से, रात को मशवरे करता है एक गिरोह उनमें से अलावा उसके जो आप कहते हैं, और अल्लाह ताला लिख रहा है जो वो रात को मशवरे करते हैं। बस आप एराज कीजिए उनसे और तवक्कुल कीजिए अल्लाह ताला पर, और काफी है अल्लाह ताला कारसाज। अब इसको जो है वो आप मक्की दौर के कॉन्टेक्स्ट में समझें कि मुशरिकीन मक्का किस किस तरह से नौजुबिल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने की प्लानिंग कर रहे थे। रातों को वो खास तौर पे इकट्ठे होते और इस तरह की प्लानिंग करते। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुक्म दिया जा रहा है कि आप उनसे एराज करें और अल्लाह ताला की जात पर तवक्कुल रखें। और देखिए यही उस तवक्कुल का नतीजा था ना, कि फिर उसी शहर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिह बनकर दाखिल हुए थे।
वही लोग जो आपको नौजुबिल्ला कत्ल करना चाहते थे, मक्का से निकालना चाहते थे, वहां पर जब आप दाखिल हुए तो फातिह के तौर पर। तो तवक्कुल बाज़ औक़ात आपका एक दिन में उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल जाता, बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन जब आप अल्लाह ताला की ज़ात पे रिलाई करते हैं तो ये हो नहीं सकता कि आपकी मामलात जो हैं वो दुरुस्त ना हो। क्या भला नहीं वो तदब्बर करते कुरान में? अगर होता वो पास है गैर अल्लाह के, अलबत्ता वो पाते इसमें इख्तलाफ बहुत ज्यादा। कुरान मजीद अल्लाह ताला की तरफ से है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से नौजुबिल्ला कोई कहे कि ये तो किसी और की तरफ से है। और जहाँ पे दावत दी जा रही है कि अगर तुम्हें लगता है तो तुम खुद ऐसा करके देख लो, क्या तुम्हें इसमें कोई ऐसी चीज मिलती है? और जब आता है इनके पास कोई मामला अमन में से या खौफ में से, वो फैला देते हैं उसे। और अगर वो लौटाते उसे तरफ रसूल के और तरफ उलुल अम्र के इनमें से, अलबत्ता जान लेते उसे वो जो निकाल लेते हैं नतीजा उसका इनमें से। अगर ना होता फजल अल्लाह ताला का तुम पर और रहमत उसकी, अलबत्ता पैरवी करते शैतान की मगर बहुत थोड़े। अब यहाँ पे किसी चीज से जो मना किया जा रहा है वो क्या है कि अगर आपके पास कोई चीज आ जाए, कोई बात आ जाए, तो उसको बगैर तहकीक के फैला नहीं देना चाहिए। अगेन आज के दौर में ये चीज बहुत आसान हो गई है। आपके ऊपर कोई मैसेज आपके पास आता है, आपको लगता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, और फौरन आप उसको सेंड टू मैनी कर देते हैं। अब वो बात बेशक अच्छी थी, लेकिन फॉर एग्जाम्पल जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी ने अल्लाह ताला पर झूठ गढ़ा, और उसमें यही था ना कि वो बात अल्लाह ताला कुरान में नहीं है, लेकिन उसके नीचे लिखा होता है कि जी ये कुरान में है, ये हदीस में है, लेकिन वो हदीस में नहीं है या कुरान में नहीं है। तो आप क्या कर रहे हैं? असल में क्या है कि फिर इसमें प्रॉपर तहकीक की जाए। कोई छोटी सी चीज बेशक फॉरवर्ड करें, लेकिन उसको तहकीक के बाद फॉरवर्ड करें। आपके पास उसकी दलील जरूर होनी चाहिए कि ये बात कहाँ पे है। अक्सर लोग कहते हैं जी मैंने सुना था, मैंने पढ़ा था। कहाँ से सुन ली थी आपने, कहाँ से पढ़ ली थी, उसका सोर्स क्या था? और आज के दौर में तो फेक न्यूज़ तो कोई मसला है ही नहीं ना। ये एआई जनरेटेड जो वीडियोस हैं सारी, इसमें कितने को सच्चाई मौजूद है ये आप सब जानते हैं। तो जंग कीजिए अल्लाह ताला के रास्ते में, नहीं आप मुकल्लफ बनाए गए मगर अपनी जान की, और उभारिए मोमिनों को। उम्मीद है कि वो रोक दे जंग से उनको जिन्होंने कुफ्र किया, और अल्लाह ताला ज्यादा सख्त है ताकत में और ज्यादा सख्त है इबरतनाक सजा देने में। जो कोई सिफारिश करेगा सिफारिश अच्छी होगा उसके लिए एक हिस्सा उसमें से, और जो कोई सिफारिश करेगा सिफारिश बुरी होगा उसके लिए एक हिस्सा उसमें से। और ये बात है ऊपर हर चीज के अल्लाह खूब निगरान है। अब यहाँ पे एक और जो है वो आपको तसल्ली दे दी गई कि अगर आप कोई नेक काम करते हैं, इसी तरह आप किसी को उस नेक काम का कहते हैं, तो क्या है कि आपको भी उसका रिवॉर्ड मिलेगा। इसी तरह अगर आप कोई गलत काम करते हैं और किसी को उस गलत काम का कहते हैं, या नहीं भी कहते फॉर एग्जाम्पल, लेकिन कोई वो काम आपको करते हुए करता है तो कहते हैं कि अच्छा ये तो दीन पढ़े हुए ये लोग हैं, या बाजुकात कुछ लोग हमें अच्छे लगते हैं और हमें बस लगता है कि वो ये काम कर रहे हैं तो हम भी ये काम कर लें। तो वो काम कोई आपकी वजह से कर लेता है तो वो आपके लिए, अगर वो काम गलत था तो वो आपके अकाउंट में ऐड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने स्टेटस पे एक गाना लगाया और उसको 100 लोगों ने सुना है, तो आपके ख्याल में वो अकाउंट में आपके ऐड नहीं हो रहा? इसी तरह आपने कोई दीन में चीज ऐड कर ली है कि इस तरह करने से बड़ी नेकियां मिलती हैं, लेकिन आपको पता है कि कुरान और सुन्नत में वो चीज मौजूद नहीं है, तो ना सिर्फ आप खुद बिद्दत कर रहे हैं बल्कि आप उन 100 लोगों को भी बिद्दत करवा रहे हैं जो आपकी वजह से वो काम कर रहे हैं। अक्सर स्टेटस देख के मतलब आपको लिटरली हैरत होती है, लोगों ने 10-10 20-20 स्टेटस लगाए होते हैं, और यकीन करें कि उनको देख के लग रहा होता है कि शायद लगाने वाले ने उनको पढ़ा भी नहीं है। मल्टीपल टिक 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 करके सेंड, और वो आपके स्टेटस पे लग गया, जितने लोग देख रहे हैं, और आपको बाजू का खुद पता नहीं होता कि आपने क्या स्टेटस पे लगाया हुआ है। तो इस चीज में बहुत मोहतात रहिए। हम जिस तरह क़यामत के करीब जा रहे हैं, हमारे चैलेंजेस में भी इजाफा हो रहा है।
اللہ نہیں ہے کوئی الہ برحق مگر وہی، البتہ وہ ضرور جمع کرے گا تمہیں اس دن قیامت کی، نہیں کوئی شک اس میں، اور بے شک کون زیادہ سچا ہے اس اللہ سے بڑھ کر بات میں۔ تو کیا ہے تمہیں منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے الٹا پھیر دیا انہیں بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم ہدایت دو اس کو جسے گمراہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور جسے گمراہ کر دیا اللہ تعالیٰ تو ہرگز نہیں تم پاؤ گے اس کے لیے کوئی راستہ۔ وہ دل سے چاہتے ہیں کہ کاش تم کفر کرو جیسا کہ انہوں نے کفر کیا، تو تم ہو جاؤ برابر، تو نہ تم بناؤ ان میں سے کسی کو دوست یہاں تک کہ وہ ہجرت کر جائیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو پکڑو انہیں اور قتل کرو انہیں جہاں کہیں پاؤ تم انہیں، اور نہ تم بناؤ ان میں سے کسی کو کوئی دوست اور نہ مددگار۔ اب ایک لحاظ سے یہاں پہ سمجھے کہ ایمان کا ٹیسٹ آ گیا کہ اگر وہ لوگ تمہارے ساتھ ہجرت کر جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کا ایمان قابل قبول ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر آپ ان کے ساتھ کسی قسم کا جو ہے وہ تعلق نہیں رکھیں گے، دلی تعلق، سوائے ان لوگوں کے جو جا ملتے ہیں ایک قوم سے درمیان تمہارے اور درمیان ان کے پختہ عہد ہے، اور وہ آتے ہیں تمہارے پاس کہ تنگ ہوئے سینے ان کے، اور وہ جنگ کرتے ہیں تم سے یا وہ جنگ کرتے ہیں اپنی قوم سے، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ البتہ مسلط کر دیتا تمہیں، بس وہ ضرور جنگ کرتے تم سے، پھر اگر وہ الگ رہیں تم سے، پھر وہ جنگ کرے تم سے اور وہ ڈالیں طرف تمہارے صلح کو، تو نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راستہ۔ یہاں پہ ہم نے ایک آیت شاید مس کر دی ہے۔ اور جب دعا کیے جاؤ تم، آیت نمبر 86، سوری، اور جب دعا کیے جاؤ تم کوئی دعا تو تم بھی دعا دو زیادہ اچھی اس سے، یا لوٹا دو اسے، بے شک اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے خوب حساب لینے والا ہے۔ یہاں پر اب جو ہے وہ دعائے سلام کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی آپ کو سلام کرتا ہے تو آپ اس کا جواب اتنا لازمی دیں، اور بہتر کیا ہے کہ آپ اس کو بڑھا کے دیں، جیسے کوئی آپ کو السلام علیکم کہتا ہے تو آپ اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں، اور اسی طرح وبرکاتہ کے ورڈ بھی ایڈ ہو سکتے ہیں، اور اس کے آگے پھر وہی آیت ہے جو ہم نے پہلے کر لی ہے، اللہ تعالیٰ نہیں ہے کوئی الہ برحق مگر وہی، البتہ وہ ضرور جمع کرے گا اتنے دن قیامت کے، نہیں ہے کوئی شک اس میں، اور زیادہ سچا ہے اللہ تعالیٰ بھر کے بات میں۔ چلیے جی، اب یہاں پر ہم ہیں آیت نمبر 99 پہ۔ یہاں پہ کیا بات ہو، سوری 90 پہ، کہ کچھ قومیں ایسی ہوتی ہیں جن کے ساتھ آپ کا پختہ عہد ہوتا ہے، یعنی کہ جن کے ساتھ سمجھیے کہ آپ کی ایک کمپیکٹ یا ایک جو ہے وہ ٹریٹی سائن ہوتی ہے، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ نہیں کی جا سکتی اگر وہ آپ کے ساتھ جنگ نہیں کرتے۔ اور اسی طرح عنقریب تم پاؤ گے کچھ دوسروں کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ امن میں رہے تم سے اور وہ امن میں رہیں اپنی قوم سے، جب کبھی وہ لوٹائے جاتے ہیں طرف اتنے کہ وہ الٹا دیے جاتے ہیں اس میں، پھر اگر نہ وہ الگ رہیں تم سے اور نہ وہ ڈالیں طرف تمہارے صلح کو اور نہ وہ روکے اپنے ہاتھوں کو، تو پکڑو انہیں اور قتل کرو جہاں کہیں پاؤ تم انہیں، یہی وہ لوگ ہیں بنایا ہم نے انہیں جن پر غلبہ واضح۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ آپ کا کوئی ٹریٹی تو سائن نہیں ہے لیکن وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچاتے، مطلب وہ اپنے اس میں جو ہے وہ خوش ہیں، ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ آپ جنگ نہیں کریں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، دین اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کی جائے گی۔ تو بیسیکلی یہاں پہ 3 کیٹیگریز آ گئی ہیں۔ ایک وہ قوم جن کے ساتھ تمہارا عہد ہے، تم ان کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے، مطلب ان کی طرف سے آپ کی ایک سائن ہے، آپ لوگوں کا آپس میں ایک معاہدہ ہوا ہے، آپ اس معاہدے کے خلاف نہیں جا سکتے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے آپ اپنے عہد کی پاسداری کرتے ہیں یا آپ اپنے جو بھی آپ کی امانت سمجھے آپ کے پاس ہے آپ اس کو پورا کرتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کا کوئی عہد تو نہیں ہے لیکن وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے، وہ اپنے جگہوں میں خوش ہیں اور اپنے کام سے کام رکھنے والے ہیں، ان کے ساتھ بھی جنگ نہیں کی جائے گی۔ لیکن تیسرے وہ لوگ جو آپ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کی جائے گی، اور نہیں ہے کسی مومن کے لیے کہ وہ قتل کر دے کسی مومن کو مگر خطا سے، اور جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو خطا سے تو آزاد کرنا ہے ایک گردن یا غلام کا مومن، اور دیت جو سپرد کی جائے گی طرف اس کے اہل یا وارث کے، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ پھر اگر وہ ہے وہ ایسی قوم میں سے جو دشمن ہے تمہاری اور وہ مومن ہے تو آزاد کرنا ہے ایک گردن یا غلام کا مومن، اور اگر ہے وہ اس قوم سے درمیان تمہارے اور درمیان ان کے پختہ عہد ہے تو دیت جو سپرد کی جائے گی طرف اس کے اہل یا وارث کے، اور آزاد کرنا ہے ایک گردن یا غلام کا مومن کا، تو جو کوئی نہ پائے پس وہ رکھے
रोजे 2 माह तक मुसलसल तौबा का कबूल करना अल्लाह ताला की तरफ से है और अल्लाह ताला है बहुत इल्म वाला, बहुत हिकमत वाला। अब किसी को बगैर किसी वजह के कत्ल करना, और इसको फिर आप जो है वो जहाद के कॉन्टेक्स्ट में भी समझ सकते हैं कि अगर आप नाहक कत्ल करते फिर रहे हैं तो वो कबीरा गुनाहों में से शामिल है। अब दूसरी जो इसके बाद बात हो रही है वो ये है कि अगर गलती से आपसे किसी का कत्ल हो जाता है तो फिर क्या है कि या एक गुलाम आजाद किया जाएगा या उसकी जो है वो दियत दी जाएगी, जो उसको ब्लड शेड मनी कहा जाता है, यानी कि खून बहा अदा किया जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये भी आ गया कि अगर तुम ये सारी कंडीशंस नहीं, इसमें उस चीज को ताकीद से बताने का मकसद क्या है कि इंसानी जान की हुर्मत है। अल्लाह ताला ने किसी जान को पैदा किया है तो आप उसको खत्म नहीं कर सकते। अब आप और मैं ख्वातीन है, हमारे नॉर्मली तो कत्ल और इस तरह की चीजों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जहाँ पे मिसकैरेजेस और अबॉर्शंस का भी आ जाता है। एक जान जो अल्लाह ताला ने फैसला कर ली है कि उसको इस दुनिया में आना चाहिए, आप और मैं कौन होते हैं उसको इस दुनिया में आने से रोकने वाले? पहले आप प्रिवेंटिव मेजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर अगर कंसीव हो जाता है तो फिर उसमें किसी तरह का इस तरह के कोई भी तरीके अपनाना जिससे उसको अबॉर्ट करवाया जाए, ये जो है वो परमिसेबल नहीं है, सवाए इसके कि माँ की जान को खतरा है। क्योंकि वहां पे फिक का कानून आ जाता है कि फिर बड़े नुकसान को अवॉइड किया जाएगा। डेफिनेटली एक जो औरत है, एक माँ है, वो ज्यादा बड़ी है ना, उसकी ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां, वो ज्यादा अहम है। तो वहां पे फिर एक कंडीशन जो है वो निकलती है। और जो कोई कत्ल करे किसी मोमिन को जानबूझकर तो बदला इसका जहन्नम है, इनके कबीरा गुनाहों में से है, हमेशा रहने वाले हैं इसमें, और गजबनाक हुआ अल्लाह ताला इस पर, और इसने लानत की इस पर, और इसने तैयार कर रखा है उसके लिए अजाब बहुत बड़ा। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब सफर करो तुम अल्लाह ताला के रास्ते में तो तहकीक कर लिया करो, और ना तुम कहो उनके लिए जो डाले तरफ तुम्हारे सलाम को, नहीं हो तुम मोमिन और तुम चाहते हो समान जिंदगी की दुनिया का, तो पास अल्लाह ताला की गनीमतें हैं बहुत सी, इसी तरह थे तुम इससे पहले तो एहसान किया अल्लाह ताला ने तुम पर, बस तहकीक कर लिया करो, बेशक अल्लाह ताला है उस पर जो तुम अमल कर रहे हो खूब खबर रखने वाला। यहाँ पे एक जो चीज सिखाई जा रही है जिसको हमें अपनी जिंदगी में भी अप्लाई करना चाहिए, वो ये है कि जाहिर पे मामला करें। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हो सकता है किसी शख्स के दिल में ईमान नहीं है, लेकिन वो अपने ईमान का इजहार कर रहा है, तो आप उसको कत्ल नहीं कर सकते। इसी तरह हम बाज लोगों को जो है वो जज कर रहे होते हैं कि वो करती ऐसे है लेकिन पता नहीं उससे वो क्या चाहती है, तो ये भी जो है वो दुरुस्त नहीं है। नियतों को जज करने वाली जात सिर्फ अल्लाह ताला की है, आप और मैं नहीं है। नहीं बराबर हो सकते जो बैठने वाले हैं मोमिनों में से, सवाए जरर वालों के, माजूर या और जो जहाद करने वाले हैं अल्लाह ताला के रास्तों में, साथ अपने मालों के और अपने जानों के। फजीलत ही अल्लाह ताला ने जहाद करने वालों को साथ अपने मालों के और अपने जानों को बैठवाने वालों को दर्जा में हर एक से वादा कर रखा है अल्लाह ताला ने अच्छा, और फजीलत ही अल्लाह ताला ने जहाद करने वालों को बैठने वालों पर अजर की बहुत बड़े। अब स्पेसिफिक तो यहाँ पे जहाद फी सबीलिल्लाह की बात है, लेकिन जहाद का दूसरा मतलब क्या है? अटमोस्ट कोशिश। अब यहाँ पे कह दिया गया है कि एक वो शख्स जो अल्लाह ताला की राह में अपने आप को थका रहा है और एक वो शख्स जो कुछ भी नहीं कर रहा, क्या वो दोनों बराबर हो सकते हैं? एक वो शख्स है जो सुबह से शाम तक अपना टाइम, अपनी सलाहियत, अपने पैसे अल्लाह ताला की राह में लगा रहा है कि दीन के लिए वो कुछ कर सके, और एक वो इंसान है जो कुछ भी नहीं कर रहा, तो वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो अगेन अपने अल्लाह ताला ने जो आपको फजल दिया है उसको आइडेंटिफाई करें और उसको दीन के लिए लगाएं। वो आपके लिए टाइम हो सकते हैं, वो आपके लिए सलाहियत हो सकती है, वो आपके लिए पैसे हो सकते हैं, वो बाज औकात आपकी सिर्फ एक मोरल सपोर्ट हो सकती है जो आप किसी को दे सकते हैं। तो उसको तलाश करें और उसको लोगों के ऊपर लगाएं। दराजात हैं इसकी तरफ से और बख्शिश और रहमत, और है अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला, नहायत रहम करने वाला। बेशक वो लोग जो फौत करते हैं उन्हें फरिश्ते, जबकि वो जुल्म करने वाले हैं अपनी जानों पर, वो कहते हैं किस हाल में थे तुम? वो कहते हैं थे हम कमजोर जमीन में, और वो कहते हैं क्या नहीं थी जमीन अल्लाह ताला की वसी, बस तुम हजरत कर जाते इसमें। तो यही वो लोग हैं, ठिकाना इनका जहन्नम है, और कितना बुरा है ठिकाना। अब यहाँ पे कंडीशन भी लगा दी गई है, अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पर आपको दीन को प्रैक्टिस करना मुश्किल हो रहा है,
تو پھر آپ کو وہاں سے ہجرت کر دینی چاہیے، اور یہ اپنی جان کے اوپر ظلم ہے اگر آپ وہاں سے ہجرت نہیں کرتے، سوائے ان کے جو کمزور ہیں مردوں میں سے اور عورتوں میں سے اور بچوں میں سے، نہیں وہ استطاعت رکھتے کسی ہیلے یا تدبیر کی، اور نہیں وہ پاتے کوئی راستہ، اور اگر کوئی ایسا کر ہی نہیں سکتا تو پھر وہ جواب دہ بھی نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان چیزوں کے لیے اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرایا جن کے اوپر آپ اپنی استطاعت نہیں رکھتے۔ کوئی کام اگر آپ کر ہی نہیں سکتے اس کے لیے آپ جواب دہ نہیں ہیں۔ مثلاً آپ کی صحت اتنی ہے ہی نہیں کہ آپ باہر نکل کر دین کا کوئی کام کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ سے اس بارے میں نہیں پوچھے گا، لیکن اگر آپ گھر رہ کر بھی کچھ نہیں کر رہے تو پھر اس کے لیے آپ جواب دہ ہیں۔ آپ کے پاس اماؤنٹ ہے ہی نہیں جو آپ کسی کو دے دے سکیں، تو آپ اس کے لیے جواب دہ نہیں ہیں، لیکن اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا چیز دی ہے اس کو اگر آپ نہیں لگا رہے تو پھر آپ جواب دہ ہیں۔ بس یہی وہ لوگ ہیں، امید ہے اللہ تعالیٰ یہ کہ درگزر کرے ان سے، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ جی تھک تو نہیں گئے؟ جاگ رہے ہیں سب؟ سکینت تو نہیں نازل ہو گئی کہ سو گئے ہیں سب؟ شاباش، گڈ، بہت ایکٹیو چیٹ ہے آپ لوگوں کی، اور یہ پڑھ کے خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ لوگ غور سے سن رہے ہیں۔ ویری گڈ، ویری گڈ، شاباش، اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو، اور آپ سب کی یہ بھی ایک لحاظ سے آپ کی قربانی ہے جو آپ لوگ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے، اور قیامت کے دن آپ کے میزان عمل میں یہ وقت جو آپ قرآن کے ساتھ گزار رہے ہیں بہت بھاری ہو، آمین۔ چلیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جو کوئی ہجرت کرے اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ پائے گا زمین میں جائے پناہ بہت سی اور وسعت، اور جو کوئی نکلے اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے طرف اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور اس کے رسول کے، پھر پالے اسے کوئی موت تو تحقیق واقع ہو گیا اجر اس کا اللہ پر، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت علم والا، نہایت رحم کرنے والا۔ سبحان اللہ، یہ آیت مجھے اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ دیکھیے کہ اگر ایک تو وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کر گیا ہے، اس نے کوئی کام کر لیا ہے، ایک وہ شخص ہے جو صرف نیت رکھتا ہے لیکن ابھی کر نہیں سک رہا، اس کو بھی جو ہے وہ اس چیز کا اجر ملے گا۔ جیسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اگر آپ ایون طلب علم کے لیے نکلتے ہیں اور راستے میں آپ کو موت آ جاتی ہے تو آپ کے لیے جو ہے وہ جنت لکھ دی جائے گی۔ اور اس میں ایک بہت خوبصورت واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک وہ شخص تھا جس سے بہت زیادہ قتل ہو گئے تھے، اور وہ اس زمین کو جو ہے وہ چھوڑ کے جا رہا تھا کہ اب میں یہاں سے جو ہے وہ ہجرت کر جاؤں گا، اور راستے میں جو ہے وہ اس کو موت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین کو جو ہے وہ ناپ لو، اور وہ چند قدم اس زمین کی طرف سے تھا، یعنی کہ گناہ والی جگہ کو چھوڑ کر چند قدم آگے بڑھ گیا تھا۔ اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کیونکہ اس کی نیت تھی، اس لیے زمین کو جو ہے وہ اس کے لیے سکیر دو، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریوارڈ مل گیا۔ تو نیتوں کا بھی آپ کوئی کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے وہ ایک ڈفرنٹ بات ہے، لیکن اس کی پلاننگ آج سے ہی شروع کر دیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ پلاننگ کر کے پھر آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، کوشش ضرور کریں، اور اسی دن سے آپ اس کا جو ہے وہ اکاؤنٹ دیتے رہیں۔ اب یہ سمجھیں کہ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی سیکرٹ اکاؤنٹ آپ نے کھلوا لیا ہے اور اس میں ڈیلی جو ہے وہ آپ کے پیسے ڈپازٹ ہوتے جا رہے ہیں، آپ کا اجر جو ہے وہ ڈپازٹ ہوتا جا رہا ہے، تو اپنے لیے پلاننگ جو ہے وہ ضرور کیا کریں، اچھے اچھے پیارے پیارے خوبصورت خوبصورت فیصلے کیا کریں کہ میں یہ بھی کرنا چاہتی ہوں، حقوق اللہ میں بھی حقوق العباد میں بھی، اپنی ذاتی تربیت کے لیے بھی، اور دوسروں کے ساتھ آپ کس طرح سے چیزوں کو لے کر چلیں گی اس کے بارے میں بھی۔ اور جب سفر کرو تم زمین میں تو نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ تم قصر کر لو نماز میں سے، اگر خوف ہو تمہیں کہ فتنے میں ڈالیں تمہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بے شک کافر ہیں تمہارے لیے دشمن ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تم زمین میں سفر کرو تو نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ تم نمازیں قصر کر لو۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر دین کی ایک اور رخصت اور رخصتوں کے بارے میں ہمیشہ اس چیز کے شرح صدر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رخصت استعمال کریں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ فرائض کو پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ رخصتوں کو بھی اسی طرح پسند کرتے ہیں۔ تو قصر نماز پڑھتے ہوئے آپ کے دل میں کبھی کوئی تنگی نہ آئے۔ اسی طرح آج آپ نے تیمم کے بارے میں جو ہے وہ پڑھا ہے،
کہ پھر آپ کے دل میں تنگی نہ ہو کہ پتہ نہیں میری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں، پتہ نہیں میرا روزہ قبول ہوا ہے یا نہیں، پتہ نہیں کیا، اس کو جو ہے وہ شرح صدر کے ساتھ کریں۔ تو قصر نماز بیسیکلی کیا ہے کہ فرائض میں جو ہے وہ قصر کہتے ہیں کم کرنے کو، فرائض میں کمی کی جائے گی۔ فجر اور مغرب کی نماز اتنی ہی پڑھی جائے گی، یعنی کہ فجر کی 2 رکعت فرض اور مغرب کی 3 رکعت فرض۔ باقی جو فرائض ہیں ظہر، عصر اور عشاء کے، ان کو 4 کی جگہ 2 پڑھا جائے گا، ٹھیک۔ اور فرائض میں کمی ہوگی تو سنتیں اور نوافل تو آپ ڈیفینیٹلی نہیں پڑھیں گے۔ پھر یہ کنڈیشن ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس اگر ٹائم ہے تو آپ اس کی جگہ جو ہے وہ نوافل کی کثرت کر لیں۔ اور ہمیشہ قصر نماز کے لیے مجھے اپنی ٹیچر کے ایک الفاظ ہمیشہ یاد آتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ دیکھیں، آپ جب سفر میں ہوتے ہیں تو آپ کسی کام سے جاتے ہیں نا، آپ کو کوئی بزنس ٹور ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی اور کام ہو سکتا ہے، آپ کسی سے ملنے گئے ہو سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سمجھے کہ اس چیز کو فیسیلیٹیٹ کر دیا ہے کہ وہ کام جو آپ ادھر لگا رہے تھے وہ وقت آپ ادھر دے دیں، اور جب آپ واپس آئیں تو آپ اپنی نماز جو ہے وہ پوری کر لیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھے کہ ایک ریلیکسیشن ہے، اس کو خوش دلی سے اپنائیں۔ اور پھر اگر خوف ہو تمہیں کہ فتنے میں ڈالیں گے تو وہ جنہوں نے کفر کیا بے شک کافر ہیں تمہارے لیے دوست ہیں کھلم کھلے، اور جب آپ ہوں ان میں تو قائم کرے نماز ان کے لیے نماز، پر چاہیے کہ کھڑی ہو ایک جماعت ان میں سے ساتھ آپ کے، اور چاہیے کہ وہ پکڑے رہیں اسلحہ اپنا، پھر جب وہ سجدہ کریں پر چاہیے کہ وہ ہوں تمہارے پیچھے، اور چاہیے کہ آئے جماعت دوسری، نہیں انہوں نے نماز پڑھی بس چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں آپ کے ساتھ، اور چاہیے کہ وہ پکڑے رکھیں بچاؤ اپنا اور اسلحہ اپنا، چاہتے ہیں وہ جنہوں نے کفر کیا کاش کہ تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحہ سے اور اپنے ساز و سامان میں سے، تو وہ حملہ کر دیں تم پر حملہ کرنا ایک ہی بار، اور نہیں ہے کوئی گناہ تم پر اگر ہے تمہیں کوئی تکلیف بارش سے یا ہو تم بیمار، کہ تم رکھ دو اسلحہ اپنا اور پکڑے رہو بچاؤ اپنا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذاب رسوا کن۔ اب یہاں پہ جو نماز کے وقت نماز جنگ کے وقت نماز قصر کی جاتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں پہ اب مزید جو ہے وہ ریلیکسیشن ہو گئی کہ 2 رکعت نماز ہی ادا کی جائے گی، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ 2 صفیں بن جائیں گی اور امام کے ساتھ ہر صف 1 رکعت پڑے گی، اور پھر وہ اپنی پوزیشن جو ہے وہ چینج کر لیں گے، جیسے امام آگے کھڑے پیچھے 2 صفیں ہیں، پیچھے جو صف کھڑی ہے اس کے پاس اسلحہ ہے تاکہ دشمن سے بھی اپنا بچاؤ ہو سکے، پہلی رکعت جب ہو جائے گی تو اگلی رو پیچھے جا کے اسلحہ سنبھال لے گی، اور پچھلی رو آگے آ کے وہ رکعت پڑھ لے گی، اور اس طرح سے جو ہے وہ نماز ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ بیسیکلی نماز کی فرضیت کا بھی حکم ہے کہ میدان جنگ میں بھی نماز نہیں چھوڑی جائے گی، اور دوسرا کیا ہے کہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے۔ پھر جب پورا کر چکو تم نماز کو تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر، پھر جب اطمینان میں آ جاؤ تم تو قائم کرو نماز، بے شک نماز ہے مومنوں پر فرض یا مقررہ اوقات میں۔ اب دوسری بات کیا ہے کہ نماز کے بعد پھر یہ نہ ہو کہ تم بس دنیا کی طرف بھاگنے کی جلدی کرو اور کسی قسم کے ذکر اذکار نہ کرو، تو کوشش کریں کہ جتنی بھی آپ جلدی میں ہیں اگر آپ مصلی پر بیٹھ کر اذکار نہیں بھی کر سکتے تو ایٹ لیسٹ چلتے پھرتے بیسک اذکار ضرور کر لیں، جس میں تسبیحات فاطمہ ہے، آیت الکرسی ہے اور تینوں کل ہیں، اتنا تو منیمم جو ہے وہ ضرور پڑھ لیں۔ اور اسی طرح جب حالت اطمینان میں آ جاؤ تو پھر جو ہے وہ نماز قائم کرو۔ دوسری بات جو یہاں پہ جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کی پابندی کے ساتھ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کہو کہ میں دن کے آخر پہ جو ہے وہ سب نمازیں اکٹھی کر کے پڑھ لوں گا، یا میں نے اتنے سال نماز نہیں پڑھی تو اب میں جو ہے وہ قضائے عمری پڑھ لوں گا، یا جیسے بعض اوقات لوگ کرتے ہیں کہ جی میں اب ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں تو میں اپنے اتنے سال پہلے کی ظہر کی نماز کی بھی قضا نماز پڑھ رہا ہوں۔ قضا نماز کا ہمارے دین میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ کی نماز رہ جاتی ہے تو آپ اگلی نماز کے ساتھ اس کو پڑھ لیں، اور اگر وہ بھی نہیں پڑھ سکے تو پھر کثرت سے استغفار کریں اور اس کی جگہ نوافل پڑھیں۔ وہی فرائض بار بار پڑھنا ہمارے دین میں موجود نہیں ہے، اس چیز پر بھی آپ کا شرح صدر ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کی باقاعدہ آیت ہے جو کہہ رہی ہے کہ نماز مقررہ اوقات کے ساتھ ہی ہے۔
اور نہ تم کمزوری دکھاؤ تلاش میں دشمن قوم کی، اگر وہ تم تکلیف اٹھاتے تو بے شک وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسا کہ تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور تم امید رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے اس کی جو نہیں وہ امید رکھتے، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت علم والا بہت حکمت والا۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ بھی ایک لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی محبت ہے کہ تھک تو وہ بھی رہے ہیں، تھک آپ بھی رہے ہیں۔ اب کچھ لوگ جو ایسے ہیں نا جو ابھی سوشل میڈیا سکرول کرتے ہوئے اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی قرآن کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے تھک رہے ہیں، لیکن دونوں کے تھکنے کا ریوارڈ جو ہے وہ مختلف ہے۔ تو جو بھی کام کریں اس کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ سے چاہیں، گھر کے کام کرتے ہوئے آپ تھک جائیں تو لوگوں سے اس کی اکنالجمنٹ نہ چاہیں کہ آج میں نے گھر بہت اچھا صاف کیا تو کوئی آ کے اپریشیٹ کرے گا تو ہی میں خوش ہوں گی۔ آپ اللہ تعالیٰ سے ریوارڈ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ ہے، میں اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں اس لیے میں نے صفائی کی ہے۔ تو جو بھی جب بھی اپنے آپ کو تھکنے لگے نا تو اللہ تعالیٰ سے اس کا ریوارڈ چاہیں۔ بے شک ہم نازل کی ہم نے طرف آپ کی کتاب ساتھ رکھیے تاکہ آپ فیصلہ کریں درمیان لوگوں کے ساتھ اس کے جو دکھایا آپ کو اللہ تعالیٰ نے، اور نہ آپ ہوں خیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑا کرنے والے، اور بخشش مانگی اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ ہے بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ اور نہ آپ جھگڑا کریں ان کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنے نفسوں سے، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا اس کو جو بہت خائن ہے بہت گناہ گار ہے۔ تو خیانت یعنی کہ کوئی بھی چیز جس کا آپ کو امین بنایا گیا تھا، جو آپ کی امانت میں دی گئی تھی، اس میں کسی قسم کی کمی کرنا جو ہے وہ خیانت ہے۔ اور جہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے گناہ گار کو پسند نہیں کرتا، اور وہ چھپ سکتے ہیں لوگوں سے اور نہیں وہ چھپ سکتے اللہ تعالیٰ سے، اور وہ ان کے ساتھ ہے جب وہ رات کو مشورے کرتے ہیں، جو نہیں وہ پسند کرتا بات میں سے، اور ہے اس کو جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا۔ خبردار تم وہ لوگ ہو جھگڑا کیا تم نے ان کی طرف سے زندگی کی دنیا میں، تو کون جھگڑا کرے گا اللہ تعالیٰ سے ان کے بارے میں دن قیامت کے، یا کون ہوگا ان پر کارساز؟ اور جو کوئی عمل کرے برا یا وہ ظلم کرے اپنی جان پر پھر وہ بخشش مانگے، عنقریب وہ پائے گا اللہ تعالیٰ کو بہت بخشش، سوری عنقریب نہیں ہے، وہ پائے گا اللہ تعالیٰ کو بہت بخشش کرنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ کوئی بھی غلطی یا ہو جائے تو اس کے اوپر اصرار نہیں کرنا، دین اینڈ دیئر توبہ کرنی ہے۔ اور اس کو آپ اسی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ کا کسی چیز کے اوپر، کسی آپ کے لباس کے اوپر سٹین لگ جاتا ہے تو اکثر آپ نے کہتے سنا ہوگا کہ اس کو فوراً سے دھو لو تو یہ چلا جائے گا، اور اگر داغ پکا ہو گیا تو پھر وہ نہیں نکلے گا۔ تو گناہ کریں تو فوراً جو ہے وہ اس کے لیے استغفار کر لیں۔ تو جو کوئی کمائے کوئی گناہ تو بے شک وہ کماتا ہے اپنے خلاف، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت علم والا بہت حکمت والا۔ تو جو کوئی کمائے کوئی خطا یا کوئی گناہ پھر وہ الزام لگائے ساتھ اس کے کسی بے گناہ پر، بس تحقیق اس نے بہتان اٹھایا اور گناہ کھلم کھلا۔ اب ایک تو یہ ہے کہ آپ سے غلطی ہوئی، آپ نے اس کا اعتراف کر لیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے۔ دوسرا کیا ہے کہ آپ سے کوئی غلطی ہوئی اور آپ کسی دوسرے کے اوپر اس کا الزام لگا دیں۔ اکثر آپ نے بچوں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ نہیں یہ کام میں نے تو نہیں کیا، یہ اس نے کیا۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ بہتان ہے اور گناہ ہے کھلم کھلا۔ اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ تعالیٰ کا آپ پر اور رحمت اس کی، البتہ ارادہ کر لیا تھا ایک گروہ نے ان میں سے کہ وہ بہکا دیں گے آپ کو، اور نہیں وہ بہکاتے مگر اپنے آپ کو، اور نہیں وہ نقصان دے سکتے آپ کو کچھ بھی۔ اور نازل کی اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت، اور سکھایا آپ کو وہ جو نہ تھے آپ جانتے، اور ہے اللہ تعالیٰ اللہ فضل والا آپ پر بہت بڑے۔ تو یہاں پر ہمیں ایک تو جو چیز پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو تو۔ نہیں کوئی بھلائی بہت سی ان کی سرگوشیوں میں سوائے اس کے جو حکم دے صدقہ کا یا نیکی کا یا اصلاح کا درمیان لوگوں کے، اور جو کوئی کرے گا یہ چاہنے کے لیے رضامندی اللہ تعالیٰ کی تو عنقریب ہم اسے دیں گے اجر بہت بڑا۔ آگے بھی ڈیٹیل سے جو ہے وہ یہ سرگوشی کی باتیں ڈسکس ہوں گی، لیکن بیسیکلی یہی ہے کہ سرگوشی اگر کبھی آپ کو کرنی بھی پڑے، اول تو حکم یہی ہے کہ سرگوشی جب کوئی بھی آپ کرتے ہیں تو اس میں شیطان جو ہے وہ اپنا حصہ لے لیتا ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیے تین لوگ بیٹھے ہیں اور دو لوگ آپس میں چپ کے باتیں کرنا شروع کر دیں تو تیسرے کے دل میں آٹومیٹکلی آئے گا کہ شاید یہ میرے خلاف ہی بات کر رہے ہیں۔ تو اوور آل تو سرگوشی جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر کسی اچھے کام کے لیے ہو تو پھر ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اور جو کوئی مخالفت کرے گا رسول کی بات اس کے جو واضح ہو گئی اس کے لیے ہدایت،
اور جو کوئی پیروی کرے گا مومن کے راستوں کے علاوہ ہم پھیر دیں گے اسے جدھر وہ پھیر گیا، پھر ہم جلائیں گے اسے جہنم میں، کتنی بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا کہ شرک کیا جائے ساتھ اس کے، اور وہ بخش دے گا جو علاوہ ہے اس کے جس کے لیے وہ چاہے، اور جو کوئی شرک کرے گا ساتھ اللہ تعالیٰ کے تو تحقیق وہ بھٹک گیا، بھٹکنا بہت دور کا۔ شرک کبیرہ گناہوں میں سے ہے جس کی معافی جب تک طلب نہ کی جائے اس کی معافی نہیں ہے۔ دوسری بات یہاں پہ جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اعلانیہ تو شرک نہیں کر رہے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک تو نہیں کر رہے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی شرک کر رہے ہوتے، تو اس سے بھی جو ہے وہ بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ نہیں وہ پکارتے اس کے سوا مگر عورتوں یا دیویوں کو، نہیں وہ پکارتے مگر شیطان سرکش کو، کہ اللہ کے علاوہ اگر کسی کی بھی پیروی کی جاتی ہے، کسی کی بھی عبادت کی جاتی ہے، کسی کو بھی پوجا جاتا ہے تو وہ شیطان کی عبادت ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ، ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا نا کہ اندھیرے بہت سے ہیں، نور ایک ہے۔ اب دیکھیے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کس کس کی عبادت کر رہے ہیں، چاند، سورج، ستارے، بت، اور بتوں میں بھی پتہ نہیں کتنے کتنے دیوی دیویاؤں کے نام، کچھ لوگ تو ہوا کی پوجا کرتے ہیں۔ تو یہ سب اندھیرے ایک ہی ہیں جو شیطان کی طرف لے کے جاتے ہیں، اس کے مقابلے میں نور صرف ایک ہے جو کہ توحید ہے۔ لعنت کی اس پر اللہ تعالیٰ نے اور کہا اس نے البتہ میں ضرور لے کر رہوں گا تیرے بندوں میں سے ایک حصہ مقرر، اور یہ شیطان وہی ہے جس نے آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا تھا، اور پھر ایک لحاظ سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا کہ میں آپ کے بندوں میں سے ایک حصہ لوں گا جہنم کے لیے، اور البتہ میں ضرور بھٹکاؤں گا انہیں، اور البتہ میں ضرور امیدیں دلاؤں گا انہیں، اور البتہ میں ضرور انہیں حکم دوں گا، اور البتہ وہ ضرور کاٹیں گے کان مویشیوں کے، اور البتہ میں ضرور انہیں حکم دوں گا کہ وہ بدل دیں تخلیق کو اللہ تعالیٰ کی، اور جو کوئی بنا لے شیطان کو دوست سوائے اللہ کے تو تحقیق اس نے نقصان اٹھایا، نقصان اٹھانا کھلم کھلا۔ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اور بہت ڈیٹیل سے شیطان کی ساری چالیں جو ہیں وہ بتا دی گئی ہیں، اور یہاں پہ تاکید دیکھیے، اور البتہ میں ضرور، کتنی تاکید کے ساتھ وہ ہر بات کر رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں انہیں بھٹکاؤں گا، اور آپ نے اس چیز کو خود بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ جتنا آپ دین کے راستے پر آتے ہیں نا، شیطان اتنا آپ کو زیادہ بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ اس ٹائم پہ قرآن کی کلاس اٹینڈ نہ کر رہے ہوتے تو شیطان کو پتا تھا کہ آپ سکون میں ہیں، وہ آپ کو کچھ بھی نہ کہتا، لیکن اب آپ کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں تو وہ آپ کو کہہ رہا ہوگا کہ اگر تم یہ وقت کہیں اور لگا لیتی تو تمہارے زیادہ کام ہو جاتے، اچھا یہ بھی امپورٹنٹ ہے لیکن تم یہ کام کر لو تو وہ زیادہ اچھا نہ ہوتا، تم اس ٹائم سو جاتی تو تمہارے لیے زیادہ اچھا ہو جاتا، تمہاری باڈی ریسٹ کر لیتی، پھر کیا پتہ نہیں یہ جو بات بتا رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، پتہ نہیں ان کا تعلق کون سے فکس سے ہوگا۔ تو یہ سب وہ چیزیں ہیں، اب دیکھیے کہ بھٹکا، تب وہ سکون میں تھا جب آپ کچھ نہیں کر رہے تھے، جب آپ سیدھے راستے پہ آ گئے تو پھر اس کی جو ہے وہ ایکٹیویٹی تیز ہو جاتی ہے، اور البتہ میں ضرور امیدیں دلاؤں گا انہیں۔ کیسے جو ہے وہ آپ کو امیدیں دلاتا ہے، خواہشات آپ کے دل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لٹرلی وہ ببلز کی طرح ابلتی ہیں، اور اس میں اس دن کسی اسکالر کو سن رہی تھی، اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ سائیکالوجسٹ بھی تھے، تو انہوں نے اتنی ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا کہ گناہ انسان کیوں کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گناہ آپ کبھی بھی کرتے ہیں نا تو آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا، آپ کا لازمی دل چاہتا ہے کہ آپ نے یہ کام کیا تو اب آپ اس کے بعد کوئی اور غلط کام کریں، اور وہ ایک چین شروع ہو جاتی ہے، اور نیکی کا کام آپ ایک ہی کرتے ہیں تو آپ اس پہ سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں، تو یہ وہ امیدیں ہوتی ہیں جو شیطان آپ کو دلاتا ہے۔ اور اسی طرح کہ میں ضرور حکم دوں گا کہ وہ کاٹیں کان مویشیوں کے، یہ زمانے جہالت کی ایک قسم تھی جس میں جانوروں کے جو ہے وہ کان کاٹ دیے جاتے اور انہیں جو ہے وہ ذبح نہیں کیا جاتا تھا۔ اور دوسرا کیا ہے کہ البتہ میں ضرور حکم دوں گا کہ وہ تخلیق کو بدل دیں۔ اب آج کل آپ دیکھیے کہ کتنا جو ہے وہ ٹرانسجینڈر کا کانسیپٹ کتنا عام ہے،
आज से कुछ साल पहले ये बात आपने सुनी भी नहीं होगी कि बज़ाहिर तो हम मेल हैं, लेकिन हमें अंदर से महसूस होता है कि हम फीमेल हैं। और देखिए कि इसने हमारे माशरे को कितना तबाह बर्बाद कर दिया। इसी तरह अगर देखा जाए तो मानवी तौर पर औरतों का ये कहना कि हम जो है वो इंडिपेंडेंट हैं, या हम फिजिकली अगर देखा जाए तो सब कुछ कर सकते हैं। और इसी तरह आजकल आपने भी देखा होगा प्लास्टिक सर्जरीज और ये सब कितना आम हो गया है। मतलब लिटरली इसको गुनाह समझा ही नहीं जाता। तो ये सब शैतान की चालें हैं। आप में से यहाँ पे किसी का सवाल है कि शैतान अभी तो जो है वो कैद है, तो फिर अगर हम ऐसे काम करते हैं तो उसकी क्या वजह है? अगेन वो आपका नफ्स है, और उससे बचने के लिए जो है वो पनाह भी मांगनी चाहिए। और बेहतरीन जो है वो शैतान आपको जो है वो वसवसे डालता है, उसकी दुआ आपके साथ शेयर भी कर दी जाएगी कि शैतान के वसवसों से बचने की जो है वो दुआ मांगे। और जो कोई बना ले शैतान को दोस्त सवाए अल्लाह के, तो तहकीक उसने खसारा उठाया, खसारा बहुत बड़ा। जी बिल्कुल, आप में से किसी का सवाल है कि जेंडर सिलेक्शन, जेंडर की तब्दीली कराना, ठीक है, जो आज कल जो चेंज करवा लिया जाता है, ये डेफिनेटली खलकुल्ला में तब्दीली में आता है। इसी तरह से मानवी तौर पर ख्वातीन का जो लिबास है, उसके अलावा अगर आप इस तरह का लिबास पहनती हैं जो लड़कों को रिप्रेजेंट करता है, तो वो भी इसी में आता है। वो वादा करता है तुमसे और वो उम्मीदें दिलाता है उन्हें, और नहीं वादा करता शैतान मगर धोखे का। और आगे आप कुरान में पढ़ेंगे कि बाद में तो वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा कि मैंने तो जो है वो सिर्फ अ, झूठे वादे किए थे। यही वो लोग हैं, ठिकाना उनका जहन्नम है, और नहीं वो पाएंगे इससे कोई जाए पना। और जो ईमान लाए और अमल किए नेक, अनकरीब हम दाखिल करेंगे उन्हें बागात में, बहती हैं उनके नीचे नहरें, हमेशा रहने वाले हैं इसमें हमेशा हमेशा। वादा है अल्लाह ताला का सच्चा, और कौन ज्यादा सच्चा है अल्लाह ताला से बात में। नहीं है तुम्हारी आरजुओं पर, और नहीं है आरजुओं पर अहले किताब की, तो जो कोई अमल करेगा बुरा, वो बदला दिया जाएगा उसका, और ना वो पाएगा अपने लिए सिवाय अल्लाह ताला के कोई दोस्त और ना ही कोई मददगार। और जो कोई अमल करेगा नेक, ख्वाह मर्द हो या औरत, जबकि वो मोमिन हो, तो यही वो लोग हैं दाखिल होंगे बागात में, दाखिल होंगे जन्नत में, और ना वो जुल्म किए जाएंगे खजूर के गुठली के सुराख बराबर। अब रमजान में आप लोगों ने गुठली को जो है वो कभी ऑब्जर्व किया तो कितना छोटा सा उसके अंदर सुराख होता है, कि अल्लाह ताला किसी से इतना भी अमल जो है वो नहीं लेंगे। जो जिसका अमल होगा उसका उतना ही सजा दी जाएगी। और जजा फिर अल्लाह ताला की मोहब्बत है, अल्लाह ताला की रहमत है कि वो उसको कई गुना ज्यादा भी बढ़ा देंगे। और कौन ज्यादा अच्छा है दीन में उससे जो सुपुर्द कर दे चेहरा अपना अल्लाह के लिए, और वो मोहसिन हो, और वो पैरवी करे मिल्लत इब्राहिम की जो यकसू था, और बना लिया था अल्लाह ताला ने इब्राहिम को खलील। कितनी खूबसूरत बात है कि अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दोस्त बना लिया था। और दोस्त कब बनाया था? जब उन्होंने सब तागूत को छोड़कर एक अल्लाह के लिए वो यकसू हो गए थे। अल्लाह ताला एक है, और उसके लिए एक हो जाना अल्लाह ताला को पसंद है। जैसे हदीस में भी आता है ना कि अल्लाह ताला वित्र है और वित्र को पसंद करता है। अल्लाह ताला की महबूब तरीन नमाज जो है वो वित्र की नमाज है। इसी तरह रोजा खोलते हुए कहा जाता है कि या आप एक खजूर खाएं या ताक तादाद में खाएं, ठीक है। इसी तरह पानी पीते हुए ताक तादाद का बताया गया। तो वो एक जो खालिस होना है ना, वो जो एक होना है, वो अल्लाह ताला को पसंद है। और यहाँ पे क्राइटेरिया भी दे दिया गया, नियत अल्लाह ताला के लिए खालिस, तरीका एहसान वाला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और अल्लाह ताला ही के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, और है अल्लाह ताला हर चीज को खूब घेरने वाला। और वो फतवा मांगते हैं आपसे औरतों के बारे में, कह दीजिए फतवा देता है तुम्हें इनके मामले में, और जो पढ़ा जाता है तुम पर किताब में यतीम लड़कियों के बारे में, वो जो नहीं तुम देते उन्हें, जो लिखा उनके लिए, और तुम रगबत रखते हो कि तुम निकाह कर लो उनसे, और कमजोरों के बारे में बच्चों में से, और ये कि तुम कायम रहो यतीमों के साथ इंसाफ पर, और जो भी तुम करोगे नेकी में से, तो बेशक अल्लाह ताला है खूब जानने वाला। जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया कि यतीम अगर कोई बच्ची है, तो सिर्फ उससे निकाह इसलिए ना किया जाए कि उसके माल को जो है वो हासिल कर लिया जाए, बल्कि उसको जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उसको मेहर दिया जाए। और इसी तरह कमजोर बच्चों
کے ساتھ بھی انصاف کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ اور اگر کوئی عورت ڈرے اپنے شوہر سے زیادتی کرنے سے یا بے رخی سے، تو نہیں کوئی گناہ ان دونوں پر کہ وہ دونوں صلح کر لیں۔ آپس میں صلح کرنا اور صلح بہتر ہے، اور رکھ دی گئی ہے نفسوں میں بخیلی۔ اور اگر تم احسان کرو اور تم تقویٰ کرو، تو بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا ہے۔ تو بیسیکلی یہاں پر کیا پتا چل رہا ہے؟ پہلے ہم نے عورت کے نشوز کے بارے میں پڑھا تھا، اب یہاں پہ جو ہے وہ مرد کے نشوز کے بارے میں پڑھا جا رہا ہے۔ اور یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ آپس میں جو ہے وہ پھر ایڈجسٹمنٹ کر لو، آپس میں جو ہے وہ چیزیں سارٹ آؤٹ کر لو۔ اور ہرگز نہ تم استطاعت رکھتے کہ تم عدل کرو درمیان بیویوں کے، اور اگرچہ تم حرص کرو تو نہ تم مائل ہو مکمل مائل ہو جانا کہ تم چھوڑ دو اسے مانند لٹکتی ہوئی شے کے۔ اور اگر تم اصلاح کر لو یا صلح کر لو اور تم تقویٰ کرو، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی مزید محبت کہ عورت کے ساتھ بے شک مرد قوام ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اگر تمہاری اس کی طرف فار ایگزامپل رغبت نہیں رہی اور تم کسی اور سے نکاح کرنا چاہتے ہو یا کسی اور کی طرف تمہاری انکلینیشن ہے، تو پھر یہ نہیں ہے کہ تم اس کو لٹکا کے رکھو، بلکہ پھر اس کو آزاد کر دو، وہ اپنے لیے جو فیصلہ کرنا چاہے وہ کر لے۔ اور اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں، غنی کر دے گا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی وسعت سے، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا، بہت حکمت والا۔ اور ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگین کلوزڈ اینڈز نہیں ہے، پھر اگر کوئی سچویشن نہیں بنتی تو اللہ تعالیٰ پر یقین کرتے ہوئے راستے الگ کیے جا سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور البتہ تحقیق تاکید کی ہم نے انہیں جو دیے گئے کتاب تم سے پہلے اور تمہیں بھی، کہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اور اگر تم کفر کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے، بہت تعریف والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کا احساس۔ اگر وہ چاہے وہ لے جائے اے لوگو، اور وہ لے آئے دوسروں کو، اور ہے یہ بات اللہ تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ اس کے بہت قدرت رکھنے والا۔ یہ آیت ہمیشہ سے جو ہے وہ مجھے بہت ڈرا دیتی ہے۔ کس طرح سے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو تو آپ کی یا میری ضرورت نہیں ہے۔ آپ اور میں جو بھی کام کر رہی ہیں، کل ہم نہیں بھی ہوں گے تو کوئی اور ہماری جگہ وہ کام بہت اچھے طریقے سے کر رہا ہوگا۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اچھے کام جو ہے وہ لیتا رہے، دین کے لیے بھی، لوگوں کے لیے بھی۔ جیسے آپ سب کو احادیث میں جو ہے وہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ قیامت کے قریب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ زمین سے ایک دعوت الارض نکالیں گے، اور اس کا مقصد کیا ہوگا کہ وہ عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کرے گا۔ اور کل ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو جب اپنا کام لینا ہے تو اللہ تعالیٰ تو اس کے لیے خاص مخلوق بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو نقصان کس کا ہے، ہمارا یا کسی اور کا؟ تو اس بارے میں بھی آج آپ کا ہوم ورک یہی ہے کہ آپ نے سوچنا ہے کہ دین کے لیے، دین کے مددگار بننے کے لیے فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے خرچ کرنے کے لیے کون سا رزق دیا ہے، اور میری اس کو آگے شیئر کرنے کی کیا پلاننگ ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو جاؤ تم قائم رہنے والے انصاف پر گواہی دینے کے لیے اللہ کے لیے، اور اگر چاہو خلاف تمہارے اپنے یا والدین کے اور قرابہ داروں کے، اور اگر ہوں گے وہ غنی یا فقیر، تو اللہ تعالیٰ زیادہ خیر خواہ ہے ان دونوں کا۔ تو نہ تم پیروی کرو خواہشات کی کہ نہ تم عدل کرو، اور اگر تم موڑو گے زبان یا تم اعراض کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ ہے اس کو جو تم عمل کر رہے ہو خوب خبر رکھنے والا۔ کہ دو لوگوں کے درمیان اگر تمہیں فیصلہ کرنا پڑے تو ہمیشہ انصاف پر قائم رہو، تمہارے رشتے جو ہے وہ اس میں اوپر نہ آ جائیں۔ کہ جیسے فار ایگزامپل ایک ساس ہے، ایک ماں ہے، اور ایک طرف اس کی بیٹی ہے اور ایک طرف اس کی بہو ہے، تو فیصلہ نیچرلی اگر دل کی انکلینیشن دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ بیٹی کی طرف زیادہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ حق پر بہو زیادہ ہو۔ تو کسی بھی فیصلہ کرتے ہوئے اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے نازل کی اپنے رسولوں پر،
اور وہ کتاب جو اس نے نازل کی اس سے پہلے، تو جو کوئی کفر کرے گا اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخری دن کا، بس تحقیق وہ بھٹک یا بھٹک جانا بہت دور کا۔ اب نہ صرف وہ گمراہ ہوئے بلکہ دور نکل گیا۔ آپ نے سفر کرتے ہوئے اس چیز کو دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جب آپ نیویگیشن آن کرتے ہیں تو آپ کا ایک ٹرن مس ہو جاتا ہے، تو اگر تو آپ اگلا ٹرن لے لیں تو آپ کی بچت ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ اس کو بھی مس کر دیں تو پھر تو وہ آپ کو ایسے گھماتا ہے کہ آپ مطلب منزل سے مزید دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو سیدھا راستہ تو وہ تھا جو آپ کو اللہ تعالیٰ تک لے کے چلا جاتا، پھر جب آپ اس سے بھٹک گئے تو پھر تو آپ سمجھے کہ آپ دور ہی ہوتے جائیں گے منزل سے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر وہ بھر گئے کفر میں، نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ بخش دے انہیں اور نہ وہ ہدایت دے گا انہیں راستے کی۔ اب یہاں پہ ایک جو بہت ڈرنے والی چیز ہے وہ کیا ہے کہ ایمان لانا پھر انکار کرنا، پھر ایمان لانا پھر انکار کرنا، یہ بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ثم استقاموا، کہ ایک بار ایمان لائے ہو پھر اس پہ استقامت اختیار کرو۔ استقامت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ ہمیشہ اسٹیبل رہے گا، بعض اوقات کم ہوگا، بعض اوقات زیادہ ہوگا، بعض اوقات بہت زیادہ ہوگا، لیکن کوشش جو ہے وہ لگتی رہنی چاہیے۔ آپ اس کو اسی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ صراط مستقیم کے آپ راستے پر ہیں، کبھی آپ اس پہ دوڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ اپنے آپ کو گھسیٹ گھسیٹ کے چل رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ اپنے آپ کو زبردستی بس چلا رہے ہوتے ہیں، تو کچھ بھی ہو ایفرٹ آپ کی ضرور ہونی چاہیے۔ اگر آپ اس راستے سے ہٹ گئے تو وہ وہی ہے کہ پھر تو آپ منزل سے دور ہو جائیں گے۔ خوشخبری دے دیجیے منافقوں کو، بے شک ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ وہ جو بنا لیتے ہیں کافروں کو دوست سوائے مومنوں کے، کیا وہ چاہتے ہیں پاس ان کے عزت؟ تو بے شک عزت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، ساری کی ساری۔ حالانکہ تحقیق اس نے نازل کیا تم پر کتاب میں کہ جب سنو تم اللہ کی آیات کو، کفر کیا جاتا ہو اس کا یا مذاق اڑایا جاتا ہو ان کا، تو نہ تم بیٹھو ساتھ ان کے جہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی بات میں علاوہ اس کے، ورنہ بے شک تم ان کے جیسے ہوگے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جمع کرنے والا ہے منافقوں کو اور کافروں کو اور جہنم میں سب کے سب کو۔ ہمارا دین تو وہ ہے جو اس چیز کو بھی پروموٹ کرتا ہے کہ اگر کسی ٹیبل پہ کوئی حرام چیز سرو ہو رہی ہے تو آپ اس ٹیبل پہ بھی نہ بیٹھیں۔ اب آپ اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں، فار ایگزامپل کہ آپ کہیں ایسی مجلس میں گئے، بے شک آپ کی انٹینشن بعض اوقات کچھ اور بھی ہو سکتی ہے، اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی غلط جگہ پہ جب ریڈ پڑتا ہے تو وہاں پہ سب مطلب کچھ لوگ کسی اور کام سے بھی آئے ہوتے ہیں تو وہ بھی پکڑے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ایسی مجالس ہوں تو ان کو میکسیمم جو ہے وہ آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے، یہاں تک کہ وہ اپنے اس ٹاپک کو نہ بدل لیں۔ تبلیغ کی نیت سے آپ ایسی مجالس میں جا سکتے ہیں، وہاں پہ پھر وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت دیکھیں گے، لیکن وہاں پر آپ اس مجلس کا حصہ اگر بن جاتے ہیں تو پھر وہ بہت الارمنگ سچویشن ہے۔ اور اس کو آپ اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ جن لوگوں میں رہتے ہیں ان کا اثر آپ ڈیفینیٹلی قبول کرتے ہیں، اور آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ آپ خواتین ہیں تو ایک ویسی مثال دوں گی کہ اگر کسی چیز کو کبھی فنگس لگ جاتی ہے نا، تو کوئی چیز جو اس کے ساتھ بھی جڑتی ہے، مطلب صرف ٹچ ہوتی ہے، تو اس کو بھی فنگس لگ جاتی ہے، ہوتا ہے ایسا؟ تو اسی طرح جب آپ کسی ایک خاص کیٹیگری کے لوگوں میں رہتے ہیں تو پھر ان کا رنگ آپ کے اوپر چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اپنی مجالس کا جو ہے وہ خاص طور پہ جائزہ لیں، اور اگین میں وہی کہوں گی کہ آج کے دور میں تو چیزیں بہت آسان ہیں آپ کے لیے، ایک کلک پہ آپ ہر اچھی چیز کو بھی اپروچ کر سکتے ہیں اور ہر غلط چیز کو بھی اپروچ کر سکتے ہیں۔ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ وہ لوگ جو انتظار کر رہے ہیں تمہارے بارے میں، پھر اگر ہو تمہارے لیے کوئی فتح اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ کہتے ہیں کیا نہیں تھے ہم ساتھ تمہارے، اور اگر ہو کافروں کے لیے کوئی حصہ، وہ کہتے ہیں کیا نہیں ہم غالب آنے والے تھے تم پر اور ہم بچا رہے تھے تمہیں مومنوں سے۔ بس اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا درمیان تمہارے دن قیامت کے، اور ہرگز نہ وہ بنائے گا اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی راستہ۔ بے شک منافقین وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، حالانکہ وہ دھوکہ دینے والا ہے انہیں، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں طرف نماز کے، وہ کھڑے ہوتے ہیں انتہائی سستی سے، اور وہ دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کو، اور نہیں وہ یاد کرتے اللہ تعالیٰ کو مگر بہت تھوڑا۔
تو منافقین کی جو ہے یہ صفت ہوتی ہے کہ جب جن کے ساتھ ہوتے ہیں ان کی طرح سے ہی ہوتے ہیں. اور یہاں پہ تین جو ہے وہ آپ کو سمجھیں کہ علاج بتا دیے گئے ہیں منافقت سے نکلنے کے. اگر آپ کو کبھی اپنے اوپر شک ہو کہ میرے اندر منافقت زیادہ آ رہی ہے تو آپ ان تین چیزوں کو امپروو کر لیں تو آپ کے معاملات بہت حد تک درست ہو جائیں گے. سب سے پہلے کیا کہ نماز میں جلدی، کیونکہ منافق نماز میں سستی کرتا ہے. دوسری بات، عمل کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کریں نہ کہ لوگوں کے لیے. دیکھیے اس سے آپ کے حقوق العباد بہت اچھے ہو جائیں گے اور حقوق اللہ بھی ڈیفینیٹلی. اور تیسرا یہ کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. مذبذب ہیں درمیان اس کے، نہ طرف ان لوگوں کے اور نہ طرف ان لوگوں کے، اور جسے بھٹکا دے اللہ تعالیٰ تو ہرگز نہیں آ پائیں گے اس کے لیے کوئی راستہ. یعنی کہ پھر یہ وہ ہے جیسے آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا کہ دو کشتی کا سوار ہمیشہ ڈوبتا ہے. تو منافقین کا یہی رویہ ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم بناؤ کافروں کو دوست سوائے مومنوں کے. کیا تم چاہتے ہو کہ تم بناؤ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے خلاف کوئی دلیل واضح؟ بے شک منافقین درجے میں ہوں گے سب سے نچلے آگ کے، اور ہرگز نہیں آ پائیں گے ان کے لیے کوئی مددگار. پہلے بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ منافقین کفر کے زیادہ قریب ہیں، اور آج ان کا انجام کیا ہے کہ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. اب آپ اس کو بھی اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک جار میں اگر آپ نے کوئی چیز ڈالی ہوئی ہے تو جو چیز سب سے نیچے ہوتی ہے اس کو نکالنا سب سے مشکل ہوتا ہے. مگر وہ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی تو توبہ کا دروازہ آج بھی کھلا ہے. اور اس مہینے میں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اور بھی زیادہ قریب ہیں. آپ خود اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہیں کیونکہ درمیان میں شیطان حائل نہیں ہے. تو پھر توبہ کریں اور اصلاح کریں اور مضبوطی سے اللہ تعالیٰ کو تھام لیں اور خالص کر لیں اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے. تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہے مومنوں کے، عنقریب وہ دے گا اللہ تعالیٰ مومنوں کو اجر بہت بڑا. تو یہاں پہ اس منافقت سے نکلنے کی مزید بھی بتا دی گئی، جو ہو گیا توبہ، اصلاح اور اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لے. کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر؟ اگر شکر کرو گے تم اور ایمان لاؤ گے تم، اور بے شک ہے اللہ تعالیٰ بہت قدردان، بہت علم والا. بہت خوبصورت آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر تب تک نہیں آئے گا جب تک کہ تمہارے اندر دو صفات ہیں، ایک شکر اور ایک ایمان. اور جہاں پہ آپ دیکھیے کہ ایمان سے پہلے جو ہے وہ شکر کی بات آئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بننے کی کوشش کریں. اور رمضان کا مہینہ تو ایک بہت اچھی ٹریننگ ہے اس کی. بالکل، آپ میں سے ایک ساتھی نے بہت اچھا کامنٹ کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا بن جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنا مقرب بنا لیتے ہیں. اور بہترین اگزامپل آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی پڑھی ہے. اچھا جی، ایک یہاں پہ سوال ہے کہ کیسے پتا چلے گا کہ توبہ قبول ہو گئی ہے؟ آپ کو نیک عمل کی اگر توفیق مل جاتی ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے. آپ دوبارہ اس گناہ کو نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے. اچھا، یہاں پہ منافقت سے نکلنے کی تین چیزیں میں نے نہیں بتائیں، ٹھیک ہے، ہم نے آیت کی روشنی میں پڑھی ہیں. اس طرح سے بھی چیزیں جو ہے وہ دیکھیے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. آپ کہیں کہ میری باجی نے کہا تھا، وہ ایک الگ بات ہے. اور اگر آپ کہیں کہ قرآن میں آج ہم نے یہ پڑھا ہے تو وہ ایک ڈفرینٹ بات ہے. تو ہم نے تین چیزیں جو ہے وہ بیسیکلی پڑھی تھیں منافقت سے نکلنے کے لیے: نماز میں جلدی کرنا، اور دکھاوے کو چھوڑنا یعنی کہ اعمال کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا، اور تیسری چیز تھی کہ پھر ذکر کی کثرت کرنا. اور دعا آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ میں گروپ میں بھی شیئر کر دیتی ہوں شیطانی وسوسوں سے بچنے کی، تو اس کو بھی جو ہے وہ کثرت سے شامل کر لیں. اور جیسے کل بھی ہم نے دیکھا تھا کہ دعاؤں کو وقت اور جگہ کے ساتھ پابند کر لیں تو پھر وہ آپ کو انشاءاللہ کبھی بھولیں گی نہیں. اپنے لیے ڈیسائیڈ کر لیں کہ میں اس رکعت میں اس نماز کی یہ والی دعا مانگوں گی، خاص طور پہ جو کچھ امپورٹنٹ دعائیں ہیں انشاءاللہ وہ آپ کو کبھی بھی بھولیں گی نہیں. تو یہ تھا آپ کا پارا 5. اس نیت کے ساتھ ہم اینڈ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب سے قبول فرمائے.
सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, यहाँ पे सवाल है कि किसी रकत के अंदर दुआ कैसे मांगी जाती है। तो रकत के अंदर आपने दुआ नहीं मांगनी, आपने उसके सजदे के अंदर जो है वो दुआ मांगनी है। ठीक है, जैसे आपने जो है वो आप ये नियत करें कि मैं जोहर के फराइज में ये दुआ मांगूंगी, तो आप जब सजदे में जाएं तो आप वो दुआ मांग सकती हैं। इसी तरह आप जब दुरूद पढ़ते हैं अत्तहियात पे, तो उसके बाद आप वो दुआ पढ़ सकते हैं। ठीक है। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।